نعرہ صلوات یا علی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. جشن مشکل کشاں کے رحمان سے مرتضی محفل محاصرہ اس کا آغاز تلاوت کلام رب ربانی سے برادر بھائی ندیم نجفی صاحب آیا میرا کے سامنے دو حضرات باہر تشریف فرما ہے. ان سے بھی محترمانہ گزارش ہے کہ ندیم کو تشریف لے آئیں. اس وقت کی محفل کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید اکبر شاہ صاحب فرمائیں گے. میں بس گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. حضرات بطور تبریک و برائے تہنیت در بارگاہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً بارگاہ جناب ابو طالب علیہ السلام بھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات پڑھیں. مولانا ادھر تشریف لیں. آگے آ جائیں. آؤ بھائی قمر میں آگے آ جاؤ. ایک صلوات اور پیش کر دیں. حضرات گرامی شعراء محفل تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا تعمیل حکم اور اتمام حجت کے طور کے اوپر آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کے مشہور فقرے کو تلاوت کیا. اس میں خداوند عالم نے اعلان فرمایا کہ تم لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے.
اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں عزت کے حصول کے لیے مال و منان کی شرط نہیں ہے، دینار و درہم کی شرط نہیں ہے، زمین و جائیداد کی شرط نہیں ہے۔ اللہ کسی شخص کو عزت دینے کے لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس تاج و تخت ہے کہ نہیں، اس کے پاس مال و منان ہے کہ نہیں، اس کے پاس دینار و درہم ہیں کہ نہیں۔ اللہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تقوی ہے کہ نہیں۔ اگر تقوی ہوتا ہے تو انسان اللہ کی نظر میں قابل قدر بنتا ہے۔ عزیزوں، یہ تقوی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو قرآن میں جس طرح سے جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ حضرت عیسیٰ اپنی آمد کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ میں نماز و زکوٰۃ کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو جیسے قرآن میں نماز کا ذکر زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے، ویسے ہی قرآن میں ایمان کا ذکر تقوی کے بغیر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جیسے زکوٰۃ کے بغیر نماز نامکمل ہے، ویسے ہی تقوی کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اور پھر یہ تقوی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ قرآن جو ہماری آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اس میں بھی ہدایت کی شرط تلاوت کو قرار نہیں دیا گیا، تقوی کو قرار دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، یہ ہدایت ہے مگر ان کے لیے جن کے پاس تقوی ہے۔ اس کا مطلب قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قاری ہونے کی شرط نہیں ہے، متقی ہونے کی شرط۔ صلوات بھیجے محمد۔ قاری ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک تقوی نہیں ہوگا تب تک قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے۔ قرآن ہے، معاذ اللہ کوئی کنواں نہیں ہے کہ ہم نے تلاوت کا ڈول ڈالا تو ہدایت کا پانی نکال لیا۔ قرآن سے ہدایت کے لیے تلاوت کی شرط نہیں ہے، تقوی کی شرط ہے۔ تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی، تقوی ہوگا تو قرآن ہدایت دے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں تک تلاوت قرآن کا معاملہ ہے، مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں قرآن کی تلاوت سب کرتے ہیں، اور یہی قرآن بسم اللہ سے شروع ہونے والا اور والناس پر تمام ہونے والا 114 سوروں والا، یہی قرآن سب کے سب پڑھتے ہیں۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قرآن سب پڑھتے ہیں اور ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، مگر سب کے عقائد ایک نہیں ہیں، سب کے نظریات ایک نہیں ہیں، سب کی نماز کا طریقہ ایک نہیں ہے، سب کا روزے کا وقت ایک نہیں ہے، سب کے نکاح کے معاملات ایک نہیں ہیں، سب کے طلاق کے مسائل ایک نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ سب یہی قرآن پڑھ رہے ہیں مگر سب کے عقائد الگ ہیں، سب کے نظریات الگ ہیں۔ عزیزوں مجھے بتائیے اس کا سبب کیا ہے؟ تو سبب یہ ہے کہ تلاوت کی کمی نہیں ہے، تقوی کی کمی ہے۔ تلاوت سب کر رہے ہیں لیکن سب کے پاس تقوی موجود نہیں ہے۔ عزیزوں تقوی کے بغیر قرآن سے ہدایت نہیں ملتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ قرآن سب پڑھ رہے ہیں مگر سب کو ہدایت نہیں ملی ہے، سب ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تلاوت سب کے ہونٹوں پر ہے مگر تقوی سب کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اس سے آگے جو سب سے نازک بات ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تقوی کے بغیر قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن نازل ہوا ہے ہدایت دینے کے لیے، لیکن اگر تقوی کے بغیر قرآن پڑھا جائے گا تو وہی قرآن جو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا ہے وہی قرآن پڑھ کے قرآن پڑھنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وہی قرآن پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو توسل کا انکار کرتا ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو وسیلے کا قائل نہیں ہے، جو یا علی مدد کا قائل نہیں ہے،
جو اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنانے کا قائل نہیں. جب اس فرقے کے لوگوں سے آپ گفتگو کریں اور پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ آخر تم وسیلے کا انکار کیوں کرتے ہو, تم توسل کے قائل کیوں نہیں ہو, تم یا علی مدد کا انکار کیوں کرتے ہو, تو وہ جواب میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت نہیں سنائیں گے, وہ بھی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین والی آیت سنائیں گے. وہ بھی آپ کو آیت سنائیں گے. بھائی جیسے ہم سے کوئی پوچھے تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو, تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں, آیہ مودت سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو, آئیے حسن فراز صاحب ادھر تشریف لائیں, صلوات بھیجے محمد ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. بھائی ہم سے کوئی پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو, تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں, آیہ تطہیر سناتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تم مولا علی کو مولا کیوں مانتے ہو, تو ہم روایت نہیں سناتے ہیں, آیت غدیر سناتے ہیں. تو جیسے ہم اپنے عقائد کے لیے, اپنے نظریات کے لیے, اپنے اعمال کے لیے, اپنے افعال کے لیے آیتیں سناتے ہیں, ویسے ہی وہ بھی آپ کو قرآن کی آیتیں سنائیں گے. آپ ان سے پوچھیں یا علی مدد کیوں نہ کہا جائے, اہل بیت کو وسیلہ کیوں نہ بنایا جائے, تو وہ آپ کو صحیح بخاری کی کوئی روایت نہیں سنائیں گے. وہ آپ کو آیت سنائیں گے کہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کے ساتھ سورہ الحم میں صاف صاف ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب ہم قرآن میں اس کا اقرار کر رہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, تو پھر ہم اہل بیت کا وہ وسیلہ کیوں بنائیں, ہم یا علی مدد کیوں کہیں, ہم مولا علی کو کیوں پکاریں. وہ بھی آیت سناتے ہیں. آیت سنانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تلاوت سے محروم نہیں ہیں, تقوی سے محروم ہیں. اس لیے کہ قرآن نے تقوی کی شان بیان کی ہے, قرآن نے تقوی کی شان بیان کی ہے, اور قرآن لانے والے نے تقوی کی پہچان بیان کی ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان. اے علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے, آپ کی ولا کا نام تقوی ہے, آپ سے عشق کا نام تقوی ہے. ارے تقوی تقیتاً تقوی ہے, حقیقتاً عشق علی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آئیے بھائی مولانا عسکری صاحب ادھر تشریف لے آئیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی خطیب محفل کا یہی کام ہی ہوتا ہے, ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو سنیں, میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ بھی آیت سناتے ہیں قرآن کی, جزاب ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین, کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت بھی اللہ کے لیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بے شک عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, لیکن مدد سے پہلے آیت میں عبادت کا ذکر ہے. ایاکا نعبدو سے پہلے ایاکا نستعین کا ذکر ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. تو پہلا مرحلہ عبادت کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بے شک عبادت اللہ کی کرنا چاہیے, لیکن عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے دل کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, جیسے دماغ کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے, جیسے مجمع کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے. کنی صاحب عبادت کا معیار ہے ذات رسول. عبادت کے لیے دیکھا جائے گا کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے. بھائی عبادت کا قانون یہ ہے کہ دیکھا جائے گا نبی نے نماز کیسے پڑھی, نبی نے روزہ کیسے رکھا, نبی نے حج کیسے کیا. تو جیسے عبادت کے معاملے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے, ویسے ہی مدد کے لیے بھی تو دیکھیے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے لی ہے. کیا سمجھانے کی رانی بھائی, اگر نبی نے صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو یا اللہ کہتے رہیے, لیکن اگر ناد علی پڑھ پڑھ کے مدد, صلوات بھیجے محمد پہلا مرحلہ عبادت کا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. تو ایاکا نستعین سے پہلے ایاکا نعبدو کی تشریح کی جائے کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی, قانون کیا ہے. بھائی نماز کے لیے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے, اور خود نبی کی حدیث ہے جو شیعہ و سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا. نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو
नमाज पढ़ते हुए देखना, पढ़ते हुए देखना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक सलावत और पढ़ते मोहम्मद वाले। आइए नासिर भाई, जगह चाहे तो इधर आ जाए, खुर्शीद भाई आप भी चाहे तो एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप नसीम भाई बिल्कुल सामने आ जाइए, यहाँ पे नारे लगाइएगा तो चलिए, खैर ठीक है। सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा दे बुलंद सलावत। सुने अज़ान गिरामी, बस शोरा आ चुके हैं, रहमत बहुत ज़्यादा देर नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी ने फरमाया कि नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखना। अब मिल्लत मुस्लिमा में 73 फ़िरक़ों में 5 तरीक़ों से नमाज पढ़ी जाती है। फ़िरक़े जितने भी हैं, लेकिन तमाम फ़िरक़ों में 5 तरीक़ों की नमाज है। 4 तरीक़े 4 इमामों वाले हैं और 1 तरीक़ा 12 इमामों वाला है। नमाज के 4 तरीक़े 4 इमामों वाले हैं और 1 तरीक़ा 12 इमामों का है। भाई 4 तरीक़े आइम्मा अरबा के हैं। कुछ लोग अबू हनीफा के तरीक़े पर नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग शाफ़ई के तरीक़े पर नमाज पढ़ते हैं, कुछ अहमद बिन हम्बल के तरीक़े से नमाज पढ़ते हैं, कुछ मालिक के तरीक़े पर नमाज पढ़ते हैं। ये आइम्मा अरबा का तरीक़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 इमामों के तरीक़े से नमाज पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने हमें तालीम दी, जैसे उन्होंने हुक्म दिया, वैसे नमाज पढ़ते हैं। अब ये 4 तरीक़े एक तरफ और ये 12 का तरीक़ा एक तरफ। नबी की हदीस क्या है? नमाज वैसे पढ़ना जैसे मुझे पढ़ते हुए देखना। सही तरीका क्या है? कौन बताएगा जिसने नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा हो? हम आइम्मा अरबा के पहले इमाम अबू हनीफा के पास पहुंचे और हमने पूछा, आपने नबी को कितनी मर्तबा नमाज पढ़ते देखा? तो तारीख ने कहा ये नबी के 80 बरस बाद पैदा हुए, इन्होंने कभी नबी ही को नहीं देखा। ये नबी के 80 बरस बाद पैदा हुए, इन्होंने कभी नबी ही को नहीं देखा। अहमद बिन हम्बल उनके बाद पैदा हुए, शाफ़ई उनके बाद पैदा हुए, मालिक उनके बाद पैदा हुए। तो जो ये 4 तरीक़ों की नमाज के मूजिद हैं और मुअल्लिम हैं, इनमें किसी एक ने भी नबी को नमाज पढ़ते नहीं देखा। अब हम 12 इमामों के पास पहुँचे और 12 के पहले के पास पहुँचे कि क्या आपने नबी को नमाज पढ़ते देखा? तो तारीख ने कहा 12वें का पहला वो है जिसने सबसे पहले देखा, दूसरा वो है जिसने पहलू में खड़े होकर देखा और तीसरा वो है जिसने नबी के पीठ पर बैठ कर सलावत भेजे अहमद। तरीक़ा नमाज क्या है? हम कैसे नमाज पढ़ते हैं? जैसे हमारे माँ बाप ने सिखाई, हमारे माँ बाप का तरीक़ा नमाज, जैसे हमारे उलमा ने बताया उलमा का तरीक़ा नमाज, जैसे हमारे फ़ुक़हा ने सिखाया फ़ुक़हा का तरीक़ा नमाज, जैसे सुफ़रा इमाम आखिर ने बताया सुफ़रा का तरीक़ा नमाज 12वें जैसा। 12वें ने कैसे नमाज पढ़ी? का जैसे 11वें पढ़ते थे। 11वें का तरीक़ा नमाज का जैसे 10वें ने पढ़ी। 10वें का तरीक़ा नमाज 9वें जैसा। 9वें का तरीक़ा नमाज 8वें जैसा। 8वें का तरीक़ा नमाज 7वें इमाम जैसा। 7वें इमाम का तरीक़ा नमाज 6ठे इमाम जैसा। 6ठे इमाम ने कैसे नमाज पढ़ी? जैसे 5वें इमाम पढ़ते थे। 5वें इमाम का तरीक़ा नमाज इमाम ज़ैनुल लबा जैसा। इमाम ज़ैनुल लबा का तरीक़ा नमाज मौला हुसैन जैसा। मौला हुसैन का तरीक़ा नमाज मौला हसन जैसा। मौला हसन ने कैसे नमाज पढ़ी? का जैसे मौला अली पढ़ते थे। अब अली कैसे नमाज पढ़ते थे? तो मुसलमानों की सबसे मोतबर किताब सही बुखारी में भी ये रवायत मौजूद है कि जब मौला अली ने दौरे खिलाफत में नमाज पढ़ाई तो सहाबा ने चीख के कहा, ये है वो नमाज जो नबी पढ़ाते थे। सलावत भेजे अहमद। हज़रात बाहर बैठे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं और ज़ोम में हैं कि जब ये महफ़िल ख़त्म करें तो अंदर आएँ, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक ये फ़र्श भर ना जाए तब तक मेरी महफ़िल तमाम ना हो। सलावत भेजे मोहम्मद।
اگر فرشتوں کے احترام میں لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں فرشتے بیٹھے ہوں گے تو وہ آپ کی پلکوں میں بیٹھیں گے. صلوات بھیجیں محمد تو عزیزو عبادت کے لیے دیکھنا پڑے گا نبی نے عبادت کیسے کی. تو ویسے ہی مدد کے لیے بھی تو دیکھنا ہوگا کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے لی ہے. بھائی عبادت ویسے ہی کی جائے گی جیسے نبی نے عبادت کی, تو اللہ سے مدد بھی تو ویسے ہی مانگی جائے گی جیسے اللہ سے نبی نے مدد مانگی. اب نبی نے اللہ سے کیسے مدد مانگی؟ تو کتاب عام کی بات ہو تو انکار ہو جائے گا, لیکن قرآن کی بات ہو تو دلیل بن جائے گی. قرآن میں نبی کی دعا موجود ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, یا اللہ میرے لیے ایک مددگار قرار دے. لیجئے نبی نے اللہ سے مدد مانگی نہیں ہے, نبی نے تو اللہ سے مددگار مانگا ہے. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, نبی نے اللہ سے مددگار مانگا ہے کہ اللہ میرے لیے ایک مددگار قرار دے. اب مفسرین نے کیا لکھا, سلطان النصیرہ سے کون مراد ہے, مددگار سے کون مراد ہے؟ کہ مولا علی نبی کے مددگار قرار پائے. اب دیکھیے قابل غور بات ہے, نبی کی گود میں مولا علی موجود, نبی کے پہلو میں مولا علی موجود, شب ہجرت نبی کے بستر پر مولا علی موجود, لیکن نبی نے مولا علی کو خود مددگار نہیں بنایا. اللہ سے کہا تو انہیں میرا مددگار بنا دے. نبی خود مددگار نہیں بنا رہے, اللہ سے کہہ رہے ہیں تو مددگار بنا. اسی قرآن میں جس میں نبی نے اللہ سے مددگار مانگا, اسی قرآن میں حضرت موسیٰ کے گھر میں ان کے بھائی ہارون موجود, مگر وہ بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں انہیں تو میرا خلیفہ بنا دے. موسیٰ کے گھر میں ہارون موجود ہے, توجہ سنیے گا, لیکن موسیٰ نے انہیں خود وزیر نہیں بنایا, اللہ سے کہا تو بنا دے. نبی کے گھر میں مولا علی موجود, مگر نبی اللہ سے کہہ رہے ہیں تو میرا مددگار بنا دے. موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک, کلیم سے لے کے حبیب تک دو گواہیوں سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ سمجھو توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. جہاں خود سے بنایا جائے وہاں شرک ہے, جہاں خدا بنائے وہاں توحید. بڑا آسان ہے توحید و شرک کو سمجھنا. جہاں خود بنایا جائے وہاں شرک ہے, جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے. بھائی خود سے بنانا شرک ہے, خدا کا بنانا توحید ہے. اب شرک کہاں ہے اور توحید کہاں ہے؟ تاریخ کے آئینے میں جھانک کے دیکھو, سقیفہ کہاں ہے, غدیر کہاں ہے. صلوات بھیجے محمد. بنایا جائے وہاں شرک ہے, لیکن جہاں خدا بنائے وہاں توحید ہے. دیکھیں بہت سے اپنوں میں بھی ایک گروہ ہے جو کنفیوز کرتا ہے. کتاب قرآن پڑھیے, قرآن میں مشرکین وسیلہ بناتے تھے, وہ بھی وسیلے کے قائل تھے, وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے. آپ معاذ اللہ اہل بیت کو وسیلہ بنائیں, تو ان میں آپ میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ان کا وسیلہ, آئیے بھائی بلال میاں تشریف لائیں, صلوات بھیجے محمد. ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا اور ہمارا وسیلہ خدا ساختہ. اور پھر قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا, بھائی وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک تھوڑی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ پکارا ہے, کیا ان کی آنکھیں ہیں جو دیکھیں, کیا ان کے کان ہیں جو سنیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جو تمہاری گرفت لیں, کیا ان کے پاؤں ہیں جو یہ چل سکیں. بھائی قرآن سمجھا رہا ہے کہ مشرک وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے, انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ بننے کے قابل ہی نہیں تھے. انہوں نے ایسے وسیلہ بنایا کہ گروہ تو اٹھائیں گے نہیں, مرو تو جلائیں گے نہیں, پکارتے پکارتے گلا بٹھا لو آئیں گے نہیں. بھائی انہوں نے ان کو وسیلہ بنایا جن میں وسیلہ بننے کی صلاحیت ہی نہ تھی. قرآن سمجھا رہا ہے سمجھو مشرک کسے کہتے ہیں, جس میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مشرک ہے, اور جس میں خلیفہ بننے کی صلاحیت نہ ہو اسے خلیفہ بنانے والا ہے. صلوات بھیجے محمد. عزیزان گرامی, توحید اور شرک اور, یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں سیدھے سیدھے.
اللہ کو پکارنا چاہیے، مصیبت میں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ تو بے شک مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے حیدر رضا بھائی تشریف فرمائے، نظامت کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی تلاوت کے لیے قاری ندیم صاحب کو پکارا تو کون آیا؟ ندیم میاں آئے۔ خطابت کے لیے مجھے پکارا تو کون آیا؟ میں آیا۔ ابھی شعر خوانی کے لیے، قصیدوں کے لیے برادر مولانا میثم ظہیری صاحب کو یہ پکاریں گے تو کون آئے گا؟ میثم ظہیری صاحب آئیں گے۔ بلال میاں کو پکارا جائے گا، کون آئیں گے؟ بلال میاں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ صاحب آپ بڑے احمق ہیں، ارے پکارنے پر وہی آتا ہے جسے پکارا جائے۔ تو بھائی مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، مگر مدد اللہ سے مانگنا چاہیے تو جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، مگر جب اللہ کو پکارا جائے تو کس کو آنا چاہیے؟ کہا صرف اور صرف اللہ کو آنا چاہیے۔ اچھا آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے؟ شب ہجرت نبی نے کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ بدر میں کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ احد میں کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ خندق میں کس کو پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ خیبر میں کسے پکارا ہوگا؟ اللہ کو۔ بھائی نبی نے شب ہجرت پکارا خدا کو، بستر پر کون سویا؟ بدر میں پکارا خدا کو، میدان میں کون آیا؟ احد میں پکارا خدا کو، نظر کون آیا؟ خندق میں پکارا خدا کو، مدد کو کون پہنچا؟ خیبر میں پکارا خدا کو، کون آیا؟ کہ صاحب ہر جگہ علی نظر آئے۔ شب ہجرت پکارا گیا خدا کو، بستر پہ علی۔ بدر میں پکارا گیا خدا کو، حفاظت کو علی۔ خندق میں پکارا گیا خدا کو، نصرت کو علی۔ خیبر میں پکارا گیا خدا کو، مدد کو آئے علی۔ نصیری کسی پیڑ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، صلوات بھیجے محمد۔ بتائیے اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی جب آپ کو معلوم ہے کہ صرف خدا کو پکارنا چاہیے تو نبی نے بھی تو صرف اللہ ہی کو پکارا ہوگا۔ یہ کیا کہا جائے کہ پکارا گیا اللہ کو، مدد علی کر رہے ہیں؟ عذاب آپ سمجھے نہیں۔ دیکھیے ہر جگہ مدد اللہ ہی نے کی ہے۔ شب ہجرت بھی مدد اللہ نے کی، بس سنیے گا 10 منٹ کے اندر گفتگو تمام ہے۔ خیبر خندق میں ہی مدد اللہ نے کی، مگر اللہ نے ڈائریکٹ مدد نہیں کی ہے، وایا علی مدد کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد بھائی مدد اللہ نے کی، مگر مولا علی کے ذریعے مدد کی، مولا علی کو وسیلہ بنا کے مدد کی۔ اب سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، مولا علی کو وسیلہ بنا کے، اس کا مطلب مولا علی جو وسیلہ ہیں تو یہ ون وے وسیلہ نہیں ہے۔ تو ہمائیے گا، یہ ون وے وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ہم سے کہا تم بھی وسیلہ بناؤ، ہم نے کہا وسیلہ کون ہے؟ نبی نے کہا یا علی انت وسیلۃ الی اللہ۔ نبی کی حدیث ہے یا علی انت وسیلۃ، دیکھے گا بھائی نہیں سمجھ، وسیلۃ الی اللہ۔ بھائی ہمارے استاد محترم ہیں، ان کی تائید ضروری ہے۔ جب میں لکھنؤ میں نیا آیا تھا تو ایک پہلی مجلس عشر اول میں انہوں نے پڑھوائی تھی، وہ امام باڑہ علی نقی صاحب، اور وہ جہاں چنے بٹتے تھے تبرک میں، وہ جب مجلس ہوئی تو اس کے بعد صاحب خانہ نے ان سے کہا کہ شاگرد بڑا اچھا تیار کیا، صلوات بھیجے محمد۔ بھائی حقیقت ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ محرم کی 4 تاریخ سے مجھے آج تک یاد ہے، اور وہ شاید 1989 یا 90 یا 91 کی بات تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نائی حضرات کو زحمت نہیں دیتے تھے، صلوات بھیجے محمد والے احمد، یعنی داڑھی بھی ٹھیک سے نہیں نکلی تھی، صلوات بھیجے محمد والے احمد۔ بس ہاں جی، قحط چل رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا اس کا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مدد اللہ ہی نے کی۔ ہم کو بھی حکم دیا کہ مولا علی کو وسیلہ بنائیں۔ نبی نے فرمایا یا علی انت وسیلۃ الی اللہ۔ سنیے گا گفتگو،
ہم کو بھی حکم دیا کہ ان کے وسیلے سے پکارو، ہم کو بھی حکم دیا کہ ان کے ذریعے سے مدد مانگو۔ بھائی ہماری مدد کا وسیلہ بھی مولا علی کو قرار دیا، اور خود بھی جو مدد کی تو انہی کو وسیلہ بنایا۔ ارے ہم تو مجبور ہو کے وسیلہ بناتے ہیں، اللہ قادر و قدیر بھائی جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ اللہ ہونے کی دلیل، جب درے خیبر انگلیوں پر اٹھایا
یہ من اللہ ہونے کی دلیل 16 رجب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ابو طالب کے گھر میں آئے، یہ اللہ ہونے کی دلیل 13 رجب کو خدا کے گھر میں آئے، یہ من اللہ ہونے کی دلیل۔ بھائی آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں، بھائی جب کوفے کے ممبر سے ان کا خطبہ سنائی دے تو اللہ ہونے کی دلیل، مگر جب معراج میں ان کا لہجہ سنائی دے تو من اللہ ہونے کی دلیل۔ آئیے ہم آپ جشن مشکل کشا ہے اور جناب امیر المومنین مشکل کشا کے صدقے میں دعا کریں کہ پالنے والے جس طرح سے تو نے مولا علی کے ذریعے تمام انبیاء اکرام کی مدد فرمائی، پیغمبر اسلام کی مدد فرمائی، جناب امیر المومنین کے ذریعے ہماری بھی مدد فرما، اور جس طرح تو نے مولا علی کے ذریعے اپنے گھر کو آباد کیا، ہر وہ گھر جس میں مولا متقیان کا ذکر برپا کیا جائے اس گھر کے اوپر نزول رحمت فرما۔ ہمارے جاوید بھائی کے گھر کے اوپر ان کے والد صاحب کو اور سے اور صحت ملے، اور جاوید بھائی کی والدہ جناب امیر المومنین کے صدقے میں ان کو جوار معصومہ میں جگہ ملے، ان کے تمام متعلقین کو جناب امیر المومنین اسلام کی آمد کا صدقہ ملے، اور اس وقت جتنے بھی علماء و خطباء اور شعراء کرام مومنین یہاں کو وہ بیٹھے ہیں، مولا علی سے گزارش ہے کہ یا علی میرے مولا مجھے دو سہارا، میں نے تھاما ہے دامن تمہارا، جس تمہارے میں کس در پہ جاؤں، اپنا دکھڑا کسے میں سناؤں، میری کشتی بھور میں پھنسی ہے، دشمنوں کے لبوں پر ہنسی ہے، یا علی آپ ہی ہمارا آسرا ہیں، آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمارے ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے مرجا ہیں، یا علی ساری حاجتیں اور ساری پریشانیاں ہم آپ ہی سے بیان کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد کے طلبگار ہیں۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آخری وقت تک آپ کی ولایت کا دامن ہمارے ہاتھ، اور یا علی دعاؤں میں دعا ہے کہ ہر وہ گھر جہاں ذکر جناب امیر المومنین اور جناب سرکار سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے اس گھر کو ہر آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رکھیے گا۔ اور یا علی دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وہ ہم وہ دن دیکھیں کہ جس دن آپ کا جشن ہو، اس جشن کی صدارت آپ کا آخری وارث حضرت حجت فرمائے، اور ہمارا شمار ان کو سارا ہاں وہی کر رہے ہیں آئیے بلال بھائی آج کی محفل میں ایسے ایسے ناظرین موجود ہیں سب سے بہتر یہی رہے گا اے ارباب بلا،
सबसे बेहतर यही रहेगा शेर बाक़ी बता, उनकी मदहा उनकी ज़बानी नज़्म करूँगा मैं, उनकी मदहा उनकी ज़बानी नज़्म करूँगा मैं, और शाफ़िए महशर मेरा भाई साक़िए कौसर मैं, शाफ़िए महशर मेरा भाई साक़िए कौसर मैं, सबसे बेहतर मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, और मुझको सबसे बेहतर उसका हमसर मैं, मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं, और एक वक्त पुरानी नहीं है मेरा मज़ा खां, तौरे तो इंजील में भी हूँ बरक बरक पर मैं, और छू सकता था दो नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, छू सकता था अर्श के तारे हाथ बढ़ाकर मैं, छू सकता था अर्श के तारे लेकिन क्यों छूता, उनको जब बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं, کہ ہر روز نئے ہر روز نئے درد سنا دیتی ہیں آنکھیں، ہر روز نئے درد سنا دیتی ہیں آنکھیں، اے شہر نجف تجھ کو صدا دیتی ہیں آنکھیں، ہر روز نئے درد سنا دیتی ہیں آنکھیں، کہ ہر روز نئے درد سنا دیتی ہیں آنکھیں، اے شہر نجف تجھ کو صدا دیتی ہیں آنکھیں، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب نیند آئے تو چپکے سے جگا دیتی ہیں آنکھیں، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب نیند آئے تو چپکے سے جگا دیتی ہیں آنکھیں، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب نیند آئے تو چپکے سے جگا دیتی ہیں آنکھیں، اور ایک ایک ورق نہج بلاغہ تجھے پڑھ کر، ایک ایک ورق نہج بلاغہ تجھے پڑھ کر معبود حقیقی کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں، ایک ایک ورق نہج بلاغہ تجھے پڑھ کر، ایک ایک ورق نہج بلاغہ تجھے پڑھ کر معبود حقیقی کا پتہ دیتی ہیں آنکھیں، اور مس ہو کے پلٹتی ہیں جو دہلیز علی سے، مس ہو کے پلٹتی ہیں جو دہلیز علی سے دنیا تیرا معیار گرا دیتی ہیں آنکھیں، مس ہو کے پلٹتی ہیں جو دہلیز علی سے دنیا تیرا معیار گرا دیتی ہیں آنکھیں، اور یہ مقطع سمجھ فرمائے کہ جو درد فراز اپنا سنانا ہے علی کو، جو درد فراز اپنا سنانا ہے علی کو، وہ درد زمانے سے چھپا لیتی ہیں آنکھیں، جو درد فراز اپنا سنانا ہے علی کو،
وہ درد زمانے سے چھپا لیتی ہیں آنکھیں، اور وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب، وہ حسرت دیدار علی ہے کہ ہر ایک شب، نیند آئے تو چپکے سے جگا دیتی ہیں آنکھیں، نیند آئے تو چپکے سے جگا دیتی ہیں آنکھیں۔ درود بھیجے گا محمد والا۔ کہ پیروی مجھ کو تیری عابد دلگیر ملے، پیروی مجھ کو تیری عابد دلگیر ملے، طوق گردن میں ملے پاؤں میں زنجیر ملے، پیروی مجھ کو تیری عابد دلگیر ملے، طوق گردن میں ملے پاؤں میں زنجیر ملے، اور کوئی بھی غم نہ ملے بس غم شبیر ملے، کوئی بھی غم نہ ملے بس غم شبیر ملے، حر کی تقدیر سے جا کر میری تقدیر ملے، کوئی بھی غم نہ ملے بس غم شبیر ملے، کوئی بھی غم نہ ملے بس غم شبیر ملے، حر کی تقدیر سے جا کر میری تقدیر ملے، اور ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں 72 سورج، ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں 72 سورج، شام میں نیزے پک کرتے ہوئے تقریر ملے، ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں 72 سورج، شام میں نیزے پک کرتے ہوئے تقریر ملے، اور خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے گہوارے میں، خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے گہوارے میں تیز کرتے ہوئے تلوار کو بے شیر ملے، خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے گہوارے میں، خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے گہوارے میں، خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے گہوارے میں تیز کرتے ہوئے تلوار کو بے شیر ملے۔ درود بھیجے گا محمد والے۔ کے سامنے پیش کیا بلا کسی تمیز کے میں گزارش کر رہا ہوں ظہیر غریبی صاحب سے، جو میرے سامنے بھی پہلی بار آئیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے پہلی بار میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ بہت پرانے لوگ ہوں گے ایک درود ارشاد فرمائیں۔ چار مصرع حاضر کریں۔ کہ دوستی کرتے نہیں ہم صرف چہرہ دیکھ کر، دوستی کرتے نہیں ہم صرف چہرہ دیکھ کر، رابطہ رکھتے ہیں لوگوں سے عقیدہ دیکھ کر، دوستی کرتے نہیں ہم صرف چہرہ دیکھ کر، رابطہ رکھتے ہیں لوگوں سے عقیدہ دیکھ کر، اور ذکر حیدر آج بھی کرتا ہے کار ذوالفقار، ذکر حیدر آج بھی کرتا ہے کار ذوالفقار، شجرے سب آئینہ ہو جاتے ہیں چہرہ دیکھ کر، چہرے سب آئینہ ہو جاتے ہیں، ذکر حیدر آج بھی کرتا ہے کار ذوالفقار، شجرے سب آئینہ ہو جاتے ہیں چہرہ دیکھ کر۔ اب ایک محفل ہوئی تھی، اس میں ہم تو نہیں شریک ہو پائے تھے، وہ شیخ کچھ عرض کر رہے ہیں، محسن صاحب کے بلال صاحب، کہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ ہمیں غرض نہیں کس کو خدا سے ملتا ہے، ہمیں غرض نہیں کس کو خدا سے ملتا ہے، ہمیں تو رزق در مرتضیٰ سے ملتا ہے، ہمیں غرض نہیں کس کو خدا سے ملتا ہے، ہمیں تو رزق در مرتضیٰ سے ملتا ہے، اور علی کے نقش قدم ہے نجات کا رستہ، علی کے نقش قدم ہے نجات کا رستہ، یہ راستہ ہے وہی جو خدا سے ملتا ہے، یہ راستہ ہے وہی جو خدا سے ملتا ہے، اور فضیلتیں تو ہیں مرہون منت حیدر، فضیلتیں تو ہیں مرہون منت حیدر، فضیلتیں تو ہیں مرہون منت حیدر، فضیلتوں کو شرف مرتضیٰ سے ملتا ہے، فضیلتوں کو شرف مرتضیٰ سے ملتا ہے، فضیلتیں تو ہیں مرہون منت حیدر، فضیلتوں کو شرف مرتضیٰ سے ملتا ہے، اور ستم کے شور میں
حق کی صدا بلند رہے، ستم کے شور میں حق کی صدا بلند رہے، یہ درس جرت حق کربلا سے ملتا ہے، یہ درس جرت حق کربلا سے ملتا ہے۔ اور یہ شعر ایک جناب زینب کے حوالے سے ہے کہ ان کی لہجہ جو ہے حضرت علی سے ملتا ہے، اس پر ایک رخ ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کا لہجہ خدا کا ہے پھر تردد کیا، علی کا لہجہ خدا کا ہے پھر تردد کیا، جو کہہ دیں لہجہ زینب خدا سے ملتا ہے، جو کہہ دیں لہجہ زینب خدا سے ملتا ہے۔ اور شہادت علی اصغر کے منحرف سن لے، شہادت علی اصغر کے منحرف سن لے، ضرور تیرا نسب ہرملا سے ملتا ہے، ضرور تیرا نسب ہرملا سے ملتا ہے، ضرور تیرا نسب ہرملا سے ملتا ہے۔ شہادت علی اصغر کے منحرف سن لے، ضرور تیرا نسب ہرملا سے ملتا ہے۔ تو دو مقطع ہو گئے تو دونوں حاضر کر رہا ہوں کہ دعائیں عز و شرف، مرتبہ محبت پیار، دعائیں عز و شرف، مرتبہ محبت پیار، فقط ظہیر یہ شے کی ثنا سے ملتا ہے، فقط ظہیر یہ شے کی ثنا سے ملتا ہے۔ اور دوسرا مقطع حاضر ہے کہ ظہیر رنج و علم جب ہمیں ستاتے ہیں، ظہیر رنج و علم جب ہمیں ستاتے ہیں، بہت سکون تمہاری عزا سے ملتا ہے، بہت سکون تمہاری عزا سے ملتا ہے۔ ایک مطلب چند اشعار اور حاضر کر رہا ہوں اور بس 2-3 منٹ کی زحمت ہے، اس کے بعد آپ لوگ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ مطلب آ رہا ہے، مطلب ہے کہ ہمیں غموں کے بھنور سے نکال دیتا ہے، ہمیں غموں کے بھنور سے نکال دیتا ہے، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ یہاں سے شعر ملاحظہ ہو کہ گلوں کو رنگ کرن مہر کو شجر کو ثمر، گلوں کو رنگ کرن مہر کو شجر کو ثمر، جو جس کو دیتا ہے بس لازوال دیتا ہے، جو جس کو دیتا ہے بس لازوال دیتا ہے۔ اور جہاں میں آنے سے پہلے ہی بطن مادر میں، جہاں میں آنے سے پہلے ہی بطن مادر میں، ہر ایک بشر کو وہی خد و خال دیتا ہے، ہر ایک بشر کو وہی خد و خال دیتا ہے۔ جہاں میں آنے سے پہلے ہی بطن مادر میں، ہر ایک بشر کو وہی خد و خال دیتا ہے۔ اور وہ جس کو چاہے عطا کرنا دولت ایمان، وہ جس کو چاہے عطا کرنا دولت ایمان، تو اس کے دل میں ولا اپنی ڈال دیتا ہے، تو اس کے دل میں ولا اپنی ڈال دیتا ہے۔ اور ہمیں بھی دے دو شرف اپنی مدح کا مولا، ہمیں بھی دے دو شرف اپنی مدح کا مولا، سنا ہے نبیوں کو امراء کا لال دیتا ہے، سنا ہے نبیوں کو امراء کا لال دیتا ہے۔ اور دعا جو مانگتے ہیں اس سے شعر گوئی کی، دعا جو مانگتے ہیں اس سے شعر گوئی کی، جدا ہو سب سے وہ ایسا خیال دیتا ہے، جدا ہو سب سے وہ ایسا خیال دیتا ہے، اور جدا ہو سب سے وہ ایسا خیال دیتا ہے۔ اور اسی خیال کو شعروں میں ڈھالنے کے لیے، اسی خیال کو شعروں میں ڈھالنے کے لیے، وہ لفظ ہمیں بے مثال دیتا ہے، وہ لفظ ہمیں بے مثال دیتا ہے۔ اور سوا علی کے نہیں دوسرا زمانے میں، سوا علی کے نہیں دوسرا زمانے میں، جواب سب کو جو قبل سوال دیتا ہے، جواب سب کو جو قبل سوال دیتا ہے۔ اور علی کے لال جگر بندے سیدہ عباس، جگر علی کے لال جگر بندے سیدہ عباس، زمانہ تیری وفا کی مثال دیتا ہے۔ اور یہ شعر میں ملاحظہ فرمایا کہ یہی مسیح نے مردے کو زندہ کر کے کہا، یہی مسیح نے مردے کو زندہ کر کے کہا، علی کا نام ہمیں یہ کمال دیتا ہے، علی کا نام ہمیں یہ کمال دیتا ہے۔ اور سلام اس کی نبی ساز پرورش کو سلام، سلام اس کی نبی ساز پرورش کو سلام، رسول بنتا ہے وہ جس کو پال دیتا ہے، رسول بنتا ہے
وہ جس کو پال دیتا ہے وہ کسی کے سامنے کیوں ہاتھ اپنے پھیلائیں، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ اپنے پھیلائیں، خدا کا شکر ہے وہ رزق حلال دیتا ہے، خدا کا شکر ہے وہ رزق حلال دیتا ہے، کہ خدا سے مانگو تو دیتا ہے پر میرا مولا، خدا سے مانگو تو دیتا ہے پر میرا مولا بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتا ہے، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتا ہے، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ ہم اپنی بزم میں کیوں تذکرہ کریں اس کا، ہم اپنی بزم میں کیوں تذکرہ کریں اس کا، رسول بزم سے جس کو نکال دیتا ہے، رسول بزم سے جس کو نکال دیتا ہے۔ دو شعر کی اور زحمت ہے، برداشت فرما لیں، کہ علی کے ذکر سے کھلتا ہے راز شجروں کا، علی کے ذکر سے کھلتا ہے راز شجروں کا، علی کا ذکر تو شجرے کھنگال دیتا ہے، علی کے ذکر سے کھلتا ہے راز شجروں کا، علی کے ذکر سے کھلتا ہے راز شجروں کا۔ علی کے ذکر سے کھلتا ہے راز شجروں کا، علی کا ذکر تو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ثنا کے ساتھ متعین کے جو بھی شعر کہے، ثنا کے ساتھ متعین کے بھی جو شعر کہے وہ اپنے شعروں کا صدقہ نکال دیتا ہے، وہ اپنے شعروں کا ثنا کے ساتھ متعین کے جو بھی شعر کہے وہ اپنے شعروں کا صدقہ نکال دیتا ہے، وہ اپنے شعروں کا صدقہ نکال دیتا ہے۔ ظہیر اس کے کرم سے ہی سرخرو ہو جو، ثنا کے ساتھ متعین کے جو بھی شعر کہے وہ اپنے شعروں کا صدقہ نکال دیتا ہے، اور ظہیر اس کے کرم سے ہی سرخرو ہو جو، ظہیر اس کے کرم سے ہی سرخرو ہو جو، خیال لفظوں کے موتی میں ڈھال دیتا ہے۔ کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، کر لیتا ہوں، کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، تیرے عدو کو رکھ کے تبرے کے بعد میں، کر لیتا ہوں اضافہ میں اپنے ثواب میں، تیرے عدو کو رکھ کے تبرے کے بعد میں، اور تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی، تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی، سارا ورق ہی پایا نسب کی کتاب میں، تحقیق کی جو دشمن آل رسول کی، سارا ورق ہی پایا نسب کی کتاب میں۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاعر عالی جناب مولانا محمد عسکری صاحب سے تشریف لائیں اور مولا میں منظوم نظرانے آپ کی تدبیر فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ جاوید آفی صاحب سے گزارش ہے کہ ادھر پانی بھیج دیں، بوتل رکھی ہے صلوات پڑھنے پر محمد علیہ، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد۔ عرض کر رہا ہوں ایک مطلب کہ عمران کے لال ساقی کوثر علی کا نام، عمران کے لال ساقی کوثر علی کا نام، مشکل کشائے خلق ہے حق ولی کا نام، عمران کے لال ساقی کوثر علی کا نام، مشکل کشائے خلق ہے حق ولی کا نام، اور
ذکر آل محمد محیط ہے، لمحوں پر ذکر آل محمد محیط ہے، بتلائے کیا کوئی سنو ماہ و صدی کا نام، لمحوں پر ذکر آل محمد محیط ہے، بتلائے کیا کوئی سنو ماہ و صدی کا نام، اور برسا صحاب نیزۂ عباس جھوم کے، برسا صحاب نیزۂ عباس جھوم کے، رن میں کچھ اور بڑھ گیا دریا دلی کا نام، برسا صحاب نیزۂ عباس جھوم کے، برسا صحاب نیزۂ عباس جھوم کے، رن میں کچھ اور بڑھ گیا دریا دلی کا نام، اور ممبر کا فیض آل محمد کا لطف ہے، ممبر کا فیض آل محمد کا لطف ہے، ورنہ تو کون جانتا تھا عسکری کا نام، ممبر کا فیض آل محمد کا لطف ہے، ممبر کا فیض آل محمد کا لطف ہے، ورنہ تو کون جانتا تھا عسکری کا نام، ورنہ تو کون جانتا تھا عسکری کا نام۔ آخری کلام میں ایک مطلب انشاءاللہ ملاحظہ فرما لیں کہ یہ اور بات تمہیں جا بجا سے ملتا ہے، یہ اور بات تمہیں جا بجا سے ملتا ہے، ہمارا رزق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، یہ اور بات تمہیں جا بجا سے ملتا ہے، ہمارا رزق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، سکون رسول کو جس کی ردا سے ملتا ہے، اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، سکون رسول کو جس کی ردا سے ملتا ہے، سکون رسول کو جس کی ردا سے ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ یہ کربلا ہے، یہاں فطرتیں بدلتی ہیں، یہ کربلا ہے، یہاں فطرتیں بدلتی ہیں، بقا کو بھی یہاں رستہ فنا سے ملتا ہے، بقا کو بھی یہاں رستہ فنا سے ملتا ہے۔ یہ شعر ملاحظہ ہو کہ چراغ خون سے جلتے ہیں اس علاقے میں، چراغ خون سے جلتے ہیں اس علاقے میں، اور ضیاء کو درس بھی زور ہوا سے ملتا ہے، چراغ خون سے جلتے ہیں اس علاقے میں، اور ضیاء کو درس بھی زور ہوا سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والا ضیاء کو درس بھی زور ہوا سے ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ اجل یوں دشت میں تقسیم کرتے ہیں قاسم، اجل یوں دشت میں تقسیم کرتے ہیں قاسم، مزاج جنگ بھی خیبر کشا سے ملتا ہے، مزاج جنگ بھی خیبر کشا سے ملتا ہے۔ آخری دو شعر ملاحظہ ہوں کہ حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، کہ حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے، حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے، حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے۔ آخری شعر بطور خاص کہ یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے، اور گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے، گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
ایک مطلب اور دو شعر بارگاہ ممدوح میں پیش خدمت ہے. ایک بار درود پڑھ دے محمد. مطلب ہے کہ مٹھاس لب پہ میرے مدحت علی کی ہے. مٹھاس لب پہ میرے مدحت علی کی ہے. اور بغیر ذکر علی ساری بات پھیکی ہے. مٹھاس لب پہ میرے مٹھاس لب پہ میرے مدحت علی کی ہے. مٹھاس لب پہ میرے مدحت علی کی ہے. بغیر ذکر علی ساری بات پھیکی ہے. بغیر ذکر علی ساری بات پھیکی ہے. شعر دیکھیں کہ ہم ابتدائے فنون سخن سے نا واقف. ہم ابتدائے فنون سخن سے نا واقف. جو بات آپ نے کی ہے وہ منتہی کی ہے. ہم ابتدائے فنون سخن سے نا واقف. ہم ابتدائے فنون سخن سے نا واقف. جو بات آپ نے کی ہے وہ منتہی کی ہے. اور آخری شعر سلسلے کا ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے وہ منتہی کی ہے. اور نظام ارض و سماوات دست قدرت میں نظام ارض و سماوات دست قدرت میں مگر اطاعت حق ساری زندگی کی ہے. نظام ارض و سماوات دست قدرت میں نظام ارض و سماوات دست قدرت میں مگر اطاعت حق ساری زندگی کی ہے. مگر اطاعت حق ساری زندگی کی ہے. اور ایک منقبت کے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں. مطلب ہے کہ قصیدہ منقبت اور مرثیہ نوحہ رہے گا. قصیدہ منقبت اور مرثیہ نوحہ رہے گا. تیرا شاعر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. تیرا شاعر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. قصیدہ منقبت اور مرثیہ نوحہ رہے گا. قصیدہ منقبت اور مرثیہ نوحہ رہے گا. تیرا شاعر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. شعر ہے کہ اصول دین فروع دین سب ان کی بدولت. اصول دین فروع دین سب ان کی بدولت. ہٹا دیں گر علی کو دین میں پھر کیا رہے گا. اصول دین فروع دین سب ان کی بدولت. قصیدہ منقبت اور مرثیہ نوحہ رہے گا. تیرا شاعر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. اصول دین فروع دین سب ان کی بدولت. ہٹا دیں گر علی کو دین میں پھر کیا رہے گا. اور وہ جس کو ذرہ بھر بھی معرفت ہو جائے تیری. وہ جس کو ذرہ بھر بھی معرفت ہو جائے تیری. ہر ایک لمحہ خیالوں میں تیرے ڈوبا رہے گا. ہر ایک لمحہ خیالوں میں تیرے ڈوبا رہے گا. وہ جس کو ذرہ بھر بھی معرفت ہو جائے تیری. ہر ایک لمحہ خیالوں میں تیرے ڈوبا رہے گا. وہ جس کو ذرہ بھر بھی معرفت ہو جائے تیری. ہر ایک لمحہ خیالوں میں تیرے ڈوبا رہے گا.
ہر ایک لمحہ خیالوں میں تیرے ڈوبا رہے گا. شعر دیکھیں کہ امام حضرت بہلول دانا کی ولا میں، امام حضرت بہلول دانا کی ولا میں جو دیوانہ تھا دیوانہ ہے دیوانہ رہے گا. امام حضرت بہلول دانا کی ولا میں، امام حضرت بہلول دانا کی ولا میں جو دیوانہ تھا دیوانہ ہے دیوانہ رہے گا. محسوس کیا جا رہا ہے کہ کسی مکرمی شاید کو دی جائے، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں شاید ذکی بھارتی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظر آئے. نعرہ سلوات. چار مطلع اور چند شعر مصرع تھا جشن یاسین میں. الفاظ محمد کے قرآن میں ڈلتے ہیں، اسی میں چند شعر حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. کون سی مدحت کے دیے حیدر جب آپ کے جلتے ہیں، مدحت کے دیے حیدر جب آپ کے جلتے ہیں، طوفان کی فطرت کو پیروں سے کچلتے ہیں، طوفان کی فطرت کو پیروں سے کچلتے ہیں. یہ بھی پیش کر رہا ہوں، مطلب سماعت فرمائیں کہ جب خاک در حیدر ہم ماتھے پملتے ہیں، کہ جب خاک آؤ بھائی شاید آگے آؤ، ایک بار سے بلند نعرے سلوات پڑھیں آپ سب مل جل کر کے. پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ جب خاک در حیدر ہم ماتھے پملتے ہیں، سورج کی ضیاؤں کے حالات بدلتے ہیں، سورج کی ضیاؤں کے حالات بدلتے ہیں. یہ بھی مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ طوفان ستم سے وہ ڈرتے نہ دہلتے ہیں، طوفان ستم سے وہ ڈرتے
دہلتے ہیں، جب ذکر علی سن کے بچے میرے پلتے خدوں سے جو نیزے کی حدوں سے بھی جو بھاگ نکلتے ہیں، نیزے کی حدوں سے بھی جو بھاگ نکلتے ہیں، عباس کی ہیبت کے سائے سے کچلتے ہیں، عباس کی ہیبت کے سائے سے کچل، عباس کی ہیبت کے سائے سے کچلتے ہیں، نیزے کی حدوں سے بھی جو بھاگ نکلتے ہیں، عباس کی ہیبت کے سائے سے کچلتے ہیں، عباس۔ ہلال بھائی اس میں اس دن پڑھ کے چلے گئے تھے، میں نے کہا آج آپ کو شعر سنا دوں، بہت اچھے شعر سنائے تھے ہلال بھائی آپ نے بھی، ذرا نوازی بہت بہت ذرا نوازی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ویسے میں سبھی شعر پڑھوں گا، آج مروت کچھ کر نہیں پاؤں گا، پیش کر رہا ہوں۔ بابا سے بلند علیہ صلوات پڑھ گیا کہ پل بھر کو نہیں ڈھلتا یہ ذکر محمد ہے، پل بھر کو نہیں ڈھلتا یہ ذکر محمد ہے، وہ عرش کے سورج ہیں جو شام کو ڈھلتے ہیں، وہ عرش کے سورج ہیں جو شام کو ڈھلتے ہیں۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں مطلب خاص کہ خم کر کے جبیں اپنی روضے پا محمد کے، خم کر کے جبیں اپنی روضے پا محمد کے، ہم فرش کے باشندے اور عرش پر چلتے ہم فرش کے باشندے اور عرش پر چلتے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دیکھا تھا، آئیے نیئر صاحب تشریف لائیے، ایک نیئر ادھر ایک نیئر اور، روشنی بہت زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ، آئیے تشریف لائیے، ایک بار سے بلند نعرے صلوات ارشاد فرمائیں کہ دیکھا تھا فرشتوں نے کب نور محمد
محمد کا دیکھا تھا فرشتوں نے کب نور محمد کا آنکھوں کو مگر اپنی وہ آج بھی ملتے ہیں آنکھوں کو مگر اپنی وہ آج بھی ملتے ہیں شعر پیش کروں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے سماعت فرمائیں کہ تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت میں تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت میں پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے شبیر کی نصرت کو پتھر سے بھی آئینے دو چار نکلتے ہیں ایک بار سے بلند نعرے صلوات کا سہارا یہ بھی شیر کی طرح سماعت فرمائیں پیش کروں بھائی سماعت فرمائیں گے بھائی کہ تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو کہ تم جام زمانہ کو ہم جام ولایت کو تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں تم پی کے بہکتے ہو ہم پی کے سنبھلتے ہیں یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اسلام کو اپنایا لوگوں نے تو ہم سمجھے اسلام کو اپنایا لوگوں نے تو ہم سمجھے اخلاق محمد سے پتھر بھی پگھلتے ہیں شعر کی اور زبان آبادی ذرا مشکل کے قدم گھر کی دہلیز پر رک جائیں مشکل کے قدم گھر کی دہلیز پر رک جائیں
ہم ناد علی پڑھ کے اب گھر سے نکلتے ہم ناد علی پڑھ کے اب گھر سے نکلتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیش کر رہا ہوں بس یہ شعر، اس کے بعد مختص احمد تمام. کہ پوچھا تو جواب آیا یہ نہج بلاغہ سے، پوچھا تو دیکھیں میں کافی اور چائے کے لیے بالکل منع نہیں کرتا ہوں، خوب پیجئے، جم کے پیجئے، شعر سنتے رہیے، میں اتنا کہتا ہوں بالکل. یہ مطلب کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے. باقی سب مومنین کو ملے، ضروری ہے کہ ظاہر ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، چائے ہے، پانی ہے، کافی ہے، کچھ بھی ملے، بالکل فکر نہیں کرتا ہوں اس بات کی کہ اس کو ہٹائیے اور روک دیجیے، خوب پیجئے. لیکن بس 2 شعر رہ گئے، ایک مقطع اور یہ ہمارا، بس 2 شعر سن لیں بس. بھائی یہ پی کے بہکتے نہیں بھائی، سمجھ جاتے ہیں یہ بھی ہم سب. بھائی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ڈبو کہ پوچھا تو نیند اتری آپ کی نہیں اتری؟ بیچ میں آپ کو نیند آ گئی بہت اچھا. کہ پوچھا تو جواب آیا یہ نہج بلاغہ سے، پوچھا تو جواب آیا یہ نہج بلاغہ سے، الفاظ محمد کے قرآن میں ڈھلتے ہیں، الفاظ محمد کے قرآن میں ڈھلتے ہیں. بس یہ آخری مقطع ہے، باؤ سے بلند آرے صلوات پڑھیں گے. پیش کر رہا ہوں. ہم ان کی شجاعت کو سمجھیں گے ذکی کیسے، ہم ان کی شجاعت کو سمجھیں گے ذکی کیسے، جھولے سمجھیں گے ذکی کیسے، ہم ان کی شجاعت کو سمجھیں گے ذکی کیسے، جھولے میں جو روتے ہیں اور رن میں بہلتے ہیں، نعرے صلوات بھیجو. خضر جیسے مرتضیٰ کو رہنما کہنے لگے، خضر جیسے مرتضیٰ کو رہنما کہنے لگے، مشکلیں حل ہو گئیں مشکل کشا کہنے لگے، مشکلیں حل ہو گئیں مشکل کشا کہنے لگے، جانے کیا دیکھا علی کے چہرے پر نور میں، سب نصیری ایک زباں ہو کر خدا کہنے لگے.
सब मुशायरी एक जबां होकर खुदा कहने लगे, जाने क्या देखा अली के चेहरा है पुरनूर में। सब मुशायरी एक जबां होकर खुदा कहने लगे, या अली। सब मुशायरी एक जबां होकर खुदा कहने लगे, जाने क्या देखा अली के चेहरे पुरनूर में। सब मुशायरी एक जबां होकर खुदा कहने लगे। एक और सलवात भेजिए, एक और सलवात मोहम्मद अली होता। मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या अली का है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या अली का है। कुरान है अली का तो काबा अली का है, कुरान है अली का तो काबा अली का है। दुनिया सना करे न करे इसकी फिक्र क्या, कुरान के लबों पर कसीदा अली का, कुरान के लबों पर कसीदा अली का है, कुरान के लबों पर कसीदा अली का है, कुरान के लबों पर कसीदा अली का है, कुरान के लबों पर कसीदा अली का। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद अली। उसकी हाजत रवा नहीं होती, उसकी हाजत रवा नहीं होती जिसका हाजत रवा नहीं होता। मुश्किलों से वो लोग डरते हैं जिनका मुश्किल कुशा नहीं होता, मुश्किलों से वो लोग डरते हैं जिनका मुश्किल कुशा नहीं होता, मुश्किलों से वो लोग डरते हैं। उसकी हाजत रवा नहीं होती, उसकी हाजत रवा नहीं होती जिसका हाजत रवा नहीं होता। मुश्किलों से वो लोग डरते हैं जिनका मुश्किल कुशा नहीं होता, जिनका मुश्किल कुशा नहीं होता। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद अली मोहम्मद। जिक्र अली से रहता हूँ सरशार रात दिन, जिक्र अली से रहता हूँ सरशार रात दिन। सब में हसीन मशगला ये जिंदगी का है, सब में हसीन मशगला ये जिंदगी का है। महके हुए हैं गुलशन जिक्र अली के फूल, महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है, महसूस हो रहा है कि मौका खुशी का है। और इनके हर एक कदू पे तबर्रा किया करो, इनके हर एक कदू पे तबर्रा किया करो। सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का है, सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का है। इनके हर एक कदू पे तबर्रा किया करो। सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का है, सब में बड़ा सबूत यही दोस्ती का है। ये ना पूछो कहाँ कहाँ है अली, ये न पूछो कहाँ कहाँ है अली। हक जहाँ है वहाँ वहाँ है अली, हक जहाँ है वहाँ वहाँ है अली। खाक हो तुम ज़मीं की बात करो, तुम क्या समझोगे आसमां है अली, तुम क्या समझोगे आसमां है अली। एक और सलवात दीजिए मोहम्मद अली मोहम्मद, एक और सलवात दीजिए मोहम्मद अली मोहम्मद। जो मौला अली की सना कर रहे हैं, जो मौला अली की सना कर रहे हैं, वो अजरे रिसालत अदा कर रहे हैं, वो अजरे रिसालत अदा कर रहे हैं। नजफ में है जश्न विलादत अली का, नजफ में है जश्न विलादत अली का। मलक आने की इत्तिजा कर रहे हैं, मलक आने की इत्तिजा कर रहे हैं। अदब से वहाँ जाओ है जाने वालों, अदब से वहाँ जाओ है जाने वालों। महफिल जो अहले विला कर रहे हैं, महफिल जो अहले विला कर रहे हैं। एक सलवात और भेजिए मोहम्मद वाले महफिल जो अहले विला कर रहे हैं। सभी फर्शे महफिल की अजमत को समझें, सभी फर्शे महफिल की अजमत को समझें। जर्रे फलक से यही दुआ कर रहे हैं, जर्रे यही फलक से दुआ कर रहे हैं, ये जर्रे फलक से दुआ कर रहे हैं, ये जर्रे फलक से दुआ कर रहे हैं।
सफर में मिधा की अजमत को समझे। हमारे सामने दुआ कर रहे हैं कि कोई कराम किया मैं इलाज कर रहा हूँ। आफिया की नारे हैदरी, नारे सलवार। दो ज़मीनों में 9-10 शेर, शायद 8 शेर, एक सलवात भेजें आप नासिर भाई, विजय भाई, कि कहाँ हम जैसे इंसानों के इन जहनों में रखा है, कि कहाँ हम जैसे इंसानों के इन जहनों में रखा है, अली का राज रब ने सैकड़ों पर्दों में रखा है। अली का राज रब ने सैकड़ों पर्दों में जैसे इंसानों के इन जहनों में कि कहाँ हम जैसे इंसानों के इन जहनों में रखा है, अली का राज रब ने सैकड़ों पर्दों में रखा है। हौसला अफजाई शेर समात फरमाएं कि कसीदे हैं अली के हाँ उसी कुरान के अंदर, कि कसीदे हैं अली के हाँ उसी कुरान के अंदर, उठाकर हमने जिस कुरान को ताकों में रखा है। ताकों में रखा है। क्या कसीदे हैं अली के हाँ उसी कुरान के अंदर, उठाकर हमने जिस कुरान को ताकों में रखा है। और शेर समात फरमाएं कि जहां हर दो कदम पर एक कली वाला नजर आए, जहां हर दो कदम पर एक कली वाला नजर आए, जहां हर दो कदम पर एक कली वाला नजर आए, मजा इस जिंदगी का सिर्फ उन शहरों में रखा है। जिंदगी का सिर्फ उन शहरों में रखा है जहां हर दो कदम पर एक कली वाला नजर आए। मजा इस जिंदगी का सिर्फ उन शहरों में रखा है। और देखें हजरात के एक मतला और 5 शेर सहमतें तमाम, एक सलवात भेजें आप इश्क़ अबू तुराब सबब, इस सबब से हम कि इश्क़ अबू तुराब सबब, इस सबब से हम महफूज हैं ज़मीं पर खुदा के गज़ब से हम। महफूज हैं ज़मीं पर खुदा के गज़ब से, कि महफूज हैं ज़मीं पर खुदा के गज़ब से हम। इश्क़ अबू तुराब सबब, इस सबब से हम कि महफूज हैं इश्क़ अबू तुराब सबब, इस सबब से हम महफूज हैं ज़मीं पर खुदा के गज़ब से हम। देखें हजरात, मोमिनों का मजमा है, समात फरमाएं कि बिल्कुल नया सफ़र है सुए मिदहते अली। कि
बिल्कुल नया सफर है, सुए मिदहते अली आगाज कर रहे हैं जो 13 रजब से हम। नया सफर है, सुए मिदहते आगाज कर रहे हैं जो 13 रजब से हम। और देखें हजरात, ये शेर इसी लखनऊ में पढ़ने वाला है, समात फरमाएं, अहले ज़बान मौजूद हैं। देखें हजरात, तो ख़ास तौर से बिलाल साहब के मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल की हदें तलाश की जाती हैं बेशुमार। शेर समात फरमाएं, ये ख्याल था कि हमसे अली की हद फ़ज़ाइल ना पूछिए भैया। समात फरमाएं कि हमसे अली की हद फ़ज़ाइल न पूछिए, इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से हम। इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से हमसे अली की हद फ़ज़ाइल न पूछिए, हमसे अली की हद फ़ज़ाइल ना पूछिए, इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से, इनकार कर रहे हैं हमसे अली की हद फ़ज़ाइल ना पूछिए, इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से, हमसे अली की हद फ़ज़ाइल ना पूछिए, इनकार कर रहे हैं निहायत अदब से हम। ये शेर की समात फरमाएं तमामी अफराद, बहुत बहुत शुक्रिया तमामी अफराद के शेर की समात फरमाएं कि मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है। नासिर भाई, नजर भाई, तमामी अफराद, खुर्शीद भाई, फिदवी भाई, तमामी हजरात, हकी भारती के नहीं भाई, ये तहजीब का बाब है कि मैं मुखातिब करता चलूँ, क्योंकि मैं नाम जानता हूँ आप तमामी हजरात के और आप ही लोग मेरे लिए हौसला हैं, तो थोड़ी सी देर ज़रूर हो जाती है, लेकिन एक तकल्लुफ़ है जो वाजिब है। समात फरमाएं कि मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, कि मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से हम। उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से, मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से, मद्दाह हैं अली के वतन मुल्क हिंद है, उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से हम, उर्दू में बात करते हैं शाह अरब से हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बराए ताजीर ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम, नारे सलवात। जश्न मुश्किल कुशा आज है, जश्न मुश्किल कुशा आज है, शब में दिन का मजा आज है।
कुशा आज है, शब में दिन का मजाज है, हक की मदहो सनाज है, हक की मदहो सना आज है, नूर का सिलसिला आज है, नूर का सिलसिला आज है, ओ बादे मन कुन तो रब ने कहा, बादे मन कुन तो रब ने कहा, दीन कामिल हुआ आज है, बादे मन कुन तो रब ने कहा, दीन कामिल हुआ आज है, वो जल रहे हैं अंधेरों के दिल, जल रहे हैं अंधेरों के दिल, तज़किरा नूर का आज है, जल रहे हैं अंधेरों के दिल, तज़किरा नूर का आज है। इस सिलसिले का आखिरी शेर कि आए काबे में आखिर अली, आए काबे में आखिर अली, फिर लबों पर दुआ आज है, फिर लबों पर दुआ आज है। नारे दुरूद बुलंद फरमाया बरकत। कि तेरी महफिल में मिंबर नशी हो गए, तेरी महफिल में मिंबर नशी हो गए, हम कहीं थे कहीं से कहीं हो गए, तेरी महफिल में मिंबर नशी हो गए, हम कहीं थे कहीं से कहीं हो गए, दर पा हैदर के जो हम जबी हो गए, दर पा हैदर के जो हम जबी हो गए, उनके सजदे निहायत हसी हो गए, दर पा हैदर के जो हम जबी हो गए, उनके सजदे निहायत हसी हो गए, था मोहम्मद ने घर से निकाला जिन्हें,
मोहम्मद ने घर से निकाला जिन्हें, वो मोहम्मद के क्यों जानशी हो घर से निकाला जिन्हें, वो मोहम्मद के क्यों जानशी हो गए। और जब इमाम आएंगे सब निकल आएंगे, जब इमाम आएंगे सब निकल आएंगे, वो खजाने जो ज़ेरे ज़मीं हो गए। नारे दुरूद दुआ फरमाया। सब मिल के नारे सलवात। जब इमाम आएंगे सब निकल आएंगे, वो खजाने जो ज़ेरे ज़मीं हो गए, सब बुतों से भरे ताक खाली हुए, सब बुतों से भरे ताक खाली हुए। आज काबे के मंजर हंसी हो गए, सब बुतों से भरे ताक खाली हुए। आज काबे के मंजर हंसी हो गए। ये काफिया भी समाप्त फरमाइएगा कि खुम में मौला की बैत तो की थी मगर, खुम में मौला की बैत तो की थी, खुम में मौला की बैत तो की थी मगर, बेवफा लोग हाँ से नहीं हो गए। उम्मे मौला की बैत तो की थी मगर, बेवफा लोग हाँ से नहीं हो गए। सैयदा से न पाया जवाबे सलाम, सैयदा से न पाया जवाबे सलाम, सैयदा से न पाया जवाबे सलाम। आप काफिर तो साबित यही हो
نہ پایا جواب سلام، سیدہ سے نہ پایا جواب سلام، آپ کافر تو ثابت یہی ہو گئے، کافر تو ثابت یہی ہو گئے، میرا یہ دل بھی کعبہ اسی دن سے ہے، میرا یہ دل بھی کعبہ اسی دن سے ہے، آ کے جس دن سے حیدر مکی ہو گئے، میرا یہ دل یا میرا یہ دل بھی کعبہ اسی دن سے ہے، آ کے جس دن سے حیدر مکی ہو گئے، آئے محفل میں اور ذکر مولا کیا، آئے محفل میں اور ذکر مولا کیا، ہم بھی حقدار خلد بری ہو گئے، نعرہ درود بلند فرمایا، آئے محفل میں اور ذکر مولا کیا، ہم بھی حقدار خلد بری ہو گئے، ان کو زہرا کے گھر نوکری مل گئی، ان کو زہرا کے گھر نوکری مل گئی، خوش بہت جبرائیل امی ہو گئے، ان کو زہرا کے گھر نوکری مل گئی، خوش بہت جبرائیل امی ہو گئے، آخری شعر و مقطع کی اور زحمت ہے، اس سے پہلے نعرہ درود بلند فرمائیں، آخری شعر و مقطع کہ چھینا زہرا کا حق اور جلا ڈالا در، چھینا زہرا کا حق اور جلا ڈالا در، وہ صحابی کہاں اب نہیں ہو گئے، وہ صحابی کہاں اب نہیں ہو گئے، شک تھا پہلے ہی فدوی نبی پر انہیں، شک تھا پہلے ہی فدوی نبی پر انہیں، اور سقیفہ میں ڈھل مل یقین ہو گئے، شک تھا پہلے ہی فدوی نبی پر انہیں، اور سقیفہ میں ڈھل مل یقین ہو گئے، سیدہ سے نہ پایا جواب سلام، کافر تو ثابت نہیں ہو گئے، پھر بھی نبی صاحب سے چاہے سے کر رہا ہوں کہ چاہے فلک کے غاصب ہوں، چاہے فلک کے غاصب ہوں، اوقاف کے چاہے غاصب ہوں، چاہے فلک کے غاصب ہوں،
اعلان کے بعد گزارش کر رہا ہوں شاید وحید جلال تشریف لائیں مزدور محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد. ایک درود کا سہارا دیں آپ حضرات. بہرحال ان بڑی بڑی ہستیوں کے بعد پڑھنے کی تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بس مدح مولا ہے تو ممدوح کے حوالے سے 4 مصرے بلال بھائی سماعت فرمائیں. قطع ہے کہ ڈوبا ہوا ہوں عشق جناب امیر میں، ڈوبا ہوا ہوں عشق جناب امیر میں، خوشبو نجف کی لائی ہے بیت خدا کے پاس. ڈوبا ہوا ہوں عشق جناب امیر میں، خوشبو نجف کی لائی ہے بیت خدا کے پاس. اور دیکھو غلاف خانہ کعبہ قریب ہے، لگتا ہے آ گیا ہوں علی کی قبا کے پاس. دیکھو غلاف خانہ کعبہ قریب ہے، لگتا ہے آ گیا ہوں علی کی قبا کے پاس. لگتا ہے آ گیا ہوں علی کی قبا کے پاس. اور یہ قطع بھی ممدوح کے حوالے سے سنا تو میں کل ہی پڑھا تھا کہ زبانیں بخش دیں ذروں کو تو نے، زبانیں بخش دیں ذروں کو تو نے، تیرا نقش کفے پا بولتا ہے. زبانیں بخش دیں ذروں کو تو نے، تیرا نقش کفے پا بولتا ہے. اور تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے. تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے. زبانیں بخش دیں ذروں کو تو نے، تیرا نقش کفے پا بولتا ہے. تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے. تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے. نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. آئیے تشریف لائیں. ایک اور درود بھیجیں آپ حضرات. بابا تیرے قدموں کی جنبش زندگی ہے، تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے. اور جناب محسن صاحب کی طرح میں کچھ چند اشعار ہیں، سماعت فرمائیں. ایک مطلع اور چند اشعار. بلال بھائی مطلع دیکھیں گے کہ چلو سوال کریں کربلا سے ملتا ہے. چلو سوال کریں کربلا سے ملتا ہے، در حسین سے مانگو خدا سے ملتا ہے. چلو سوال کریں کربلا سے ملتا ہے، در حسین سے مانگو خدا سے ملتا ہے. در حسین سے اس شعر پہ بھی خاص توجہ اعلان بھائی شکریہ کہ یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے. یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے. یہ کربلا ہے اندھیرے یہاں نہیں بستے، یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے. یہاں چراغ گلے خود ہوا سے ملتا ہے. اور قبول ہوں گے یہ سجدے یقین ہے مجھ کو، قبول ہوں گے یہ سجدے یقین ہے مجھ کو، یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے. قبول ہوں گے یہ سجدے یقین ہے مجھ کو، یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے. یہ سر نماز میں خاک شفا سے ملتا ہے. بلال بھائی اس شعر پہ آپ کی خاص توجہ کہ وسیلہ بن گئی تسبیح فاطمہ زہرا، وسیلہ بن گئی تسبیح فاطمہ زہرا، کہ مشورہ بھی ہمیں کبریا سے ملتا ہے. وسیلہ بن گئی تسبیح فاطمہ زہرا،
बन गई तस्बीह है फातिमा ज़हरा कि मशवरा भी हमें किबरिया से मिलता है। वसीला बन गई तस्बीह है फातिमा ज़हरा कि मशवरा भी हमें किबरिया से मिलता है। और सिखाई, लखनऊ है, कि सिखाई हमको अनीसो तबीर ने उर्दू, सिखाई हमको अनीसो तबीर ने उर्दू, वही अदब है जो फर्शे अज़ा से मिलता है। सिखाई हमको अनीसो तबीर ने उर्दू, वही अदब है जो फर्शे अज़ा से मिलता है। और ये अपने ख्याल का शेर है, समात फरमाएं कि अज़ाए शाह के दुश्मन का है अजब शजरा, अज़ाए शाह के दुश्मन का है अजब शजरा, कभी यजीद कभी हुरमुला से मिलता है। अज़ाए शाह के दुश्मन का है अजब शजरा, कभी यजीद कभी हुरमुला से मिलता है। कभी यजीद और मख्ते पे भी तवज्जो चाहता हूं कि जो ताजो तख्त से दुनिया ना पा सकी मौला, जो ताजो तख्त से दुनिया ना पा सकी मौला, जलाल को वो तेरे नक्शे पा से मिलता है। जो ताजो तख्त से दुनिया ना पा सकी मौला, जलाल को वो तेरे नक्शे पा से मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपकी 20 रजब को मुताबिक 5 मार्च इंशाअल्लाह इमाम बाड़े आगा बाकिर में जश्न तस्कीन शाह के उन्वान से एक महफिल मुनक्किद होगी। लिहाजा तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बराए करम उस महफिल में शिरकत फरमाएं। नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। एक और नारे सलवात भेजेंगे आया था जो रसूल की इमदाद के लिए, आया था जो रसूल की इमदाद के लिए, जब मुश्किलें सताएं उसी को पुकारिए। आया था जो रसूल की इमदाद के लिए, जब मुश्किलें सताएं उसी को पुकारिए। और घर में खुदा के कोई तकल्लुफ न कीजिए, घर में खुदा के कोई तकल्लुफ न कीजिए, काबे में बैठकर भी अली को पुकारिए। घर में खुदा के कोई तकल्लुफ न कीजिए, काबे में बैठकर भी अली को पुकारिए। आया था जो रसूल की इमदाद के लिए, जब मुश्किलें सताएं उसी को पुकारिए। घर में खुदा के कोई तकल्लुफ न कीजिए, काबे में बैठकर भी अली को पुकारिए। काबे में बैठकर भी अली को पुकारी। नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। ये भी एक मतलब शेर कि अली के गैब नबी के जमाल का चेहरा, अली के गैब नबी के जमाल का चेहरा, हसीन ये भी है वो भी कमाल का चेहरा। अली के गैब नबी के जमाल का चेहरा, हसीन ये भी है वो भी कमाल का चेहरा, कि नमाजियों को नजर आ रहा है सदियों से, नमाजियों को नजर आ रहा है सदियों से, हर एक अजान में 18 साल का चेहरा।
صدیوں سے، نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے، ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ، نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے، ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات؟ یہ بھی ایک مطلب کہ کرم ہے کس کا، یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، کرم ہے کس کا، یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں علی سے خدا سے ملتا ہے۔ کرم ہے کس کا، یہ کس کی عطا سے ملتا ہے، میں مانگتا ہوں علی سے خدا سے ملتا ہے۔ اور اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے۔ اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، اگر بلند ہو قسمت علی کے صدقے میں، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے، تو پاؤں کو بھی سہارا ہوا سے ملتا ہے۔ نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات؟ کلام میں یہ ایک مطلب 3-4 سے ایک مطلب کہ بہت سے معجزے دیکھے مگر ایسا نہیں دیکھا، بہت سے معجزے دیکھے مگر ایسا نہیں دیکھا، کسی دیوار کا ہنستا ہوا چہرہ نہیں دیکھا۔ بہت سے معجزے دیکھے مگر ایسا نہیں دیکھا، کسی دیوار کا ہنستا ہوا چہرہ نہیں دیکھا، کہ ہماری بزم میں تھے جو تمہارے ذکر کے دشمن، ہماری بزم میں تھے جو تمہارے ذکر کے دشمن، انہیں چہروں سے پہچانا کبھی شجرہ نہیں دیکھا۔ ہماری بزم میں تھے جو تمہارے ذکر کے دشمن، انہیں چہروں سے پہچانا کبھی شجرہ نہیں دیکھا، کہ علی کے بغض نے آنکھوں کو دھندلا کر دیا واحد، علی کے بغض نے آنکھوں کو دھندلا کر دیا واحد، کہ قرآن میں بھی تم نے ذکر مولا کا نہیں دیکھا۔ علی کے بغض نے آنکھوں کو دھندلا کر دیا واحد، کہ قرآن میں بھی تم نے ذکر مولا کا نہیں دیکھا۔ شعر دیکھا ذرا بطور خاص کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھری ہے جس کی جھولی تم نے اس سائل نے اے مولا، بھری ہے جس کی جھولی تم نے اس سائل نے اے مولا، تمہارا ہاتھ تو دیکھا مگر چہرہ نہیں دیکھا۔ بھری ہے جس کی جھولی تم نے اس سائل نے اے مولا، بھری ہے جس کی جھولی تم نے اس سائل نے اے مولا، تمہارا ہاتھ تو دیکھا مگر چہرہ نہیں دیکھا، کہ ہوا کے دوش پر تم نے علی کے پاؤں دیکھے ہیں، کہ ہوا کے دوش پر تم نے علی کے پاؤں دیکھے ہیں، سروں پر آسمانوں کے ابھی سایہ نہیں دیکھا۔ ہوا کے دوش پر تم نے علی کے پاؤں دیکھے ہیں، سروں پر آسمانوں کے ابھی سایہ نہیں دیکھا، کہ علی کے خوف سے میدان خالی ہیں تو حیرت کیا، کہ علی کے خوف سے میدان خالی ہیں تو حیرت کیا، کبھی طوفان سے پہلے کا سناٹا نہیں دیکھا۔ علی کے خوف سے میدان خالی ہیں تو حیرت کیا، کبھی طوفان سے پہلے کا سناٹا نہیں دیکھا۔ شعر دیکھیں بہت خاص، یہ بولا ٹوٹ کر دیوار سے دروازہ خیبر، یہ بولا ٹوٹ کر دیوار سے دروازہ خیبر، شجاعت کا علی کی کوئی ہم پلہ نہیں دیکھا۔ یہ بولا ٹوٹ کر دیوار سے دروازہ خیبر، یہ بولا ٹوٹ کر دیوار سے دروازہ خیبر،
شجاعت کا علی کی کوئی ہم پلہ نہیں دیکھا، شجاعت کا علی کی کوئی ہم پلہ نہیں دیکھا، بس ایک ہلکی سی آہٹ سے لبوں پر مسکراہٹ ہے، بس ایک ہلکی سی آہٹ سے لبوں پر مسکراہٹ ہے، ابھی کعبے نے قبلہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، بس ایک ہلکی سی آہٹ سے بس ایک ہلکی سی آہٹ سے بس ایک ہلکی سی آہٹ سے لبوں پر مسکراہٹ ہے، بس ایک ہلکی سی آہٹ سے لبوں پر مسکراہٹ ہے، ابھی کعبے نے قبلہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، یقیناً ہوگی اس کے دل میں خواہش خلد جانے کی، یقیناً ہوگی اس کے دل میں خواہش خلد جانے کی، ابھی جس شخص نے مولا تیرا روضہ نہیں دیکھا، یقیناً ہوگی اس کے دل میں خواہش خلد جانے کی، یقیناً ہوگی اس کے دل میں خواہش خلد جانے کی، ابھی جس شخص نے مولا تیرا روضہ نہیں دیکھا، میں ہوں انجم غدیری چاند ہر عالم میں چمکوں گا، میں ہوں انجم غدیری چاند ہر عالم میں چمکوں گا، ابھی ان جلنے والوں نے میرا جلوہ نہیں دیکھا، میں ہوں انجم غدیری چاند ہر عالم میں چمکوں گا، ابھی ان جلنے والوں نے میرا جلوہ نہیں دیکھا۔ حضرات میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب۔ نعرہ سلوات۔ برائے تاثیر ظہوری امام زمانہ السلام، نعرہ سلوات۔ جگہ بہت آگے ہو گئی، آپ لوگ آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ ایک سلوات بھیجیے آپ سے، آئیے سکیں۔ کہ بھاگتے ہیں یوں عدو مولا علی کے نام سے، بھاگتے ہیں یوں عدو مولا علی کے نام سے۔ بھائی آپ آئے تھے، ہم نے سوچا تھا آپ شیئر سنیں گے، آپ سے بات ہی نعرہ سلوات بھیجیں آپ بتا۔ بھاگتے ہیں یوں عدو مولا علی کے نام سے، بھاگتے ہیں یوں عدو مولا علی کے نام سے، اور جس طرح بھاگے اندھیرا روشنی کے نام سے، جس طرح بھاگے اندھیرا روشنی کے نام سے، کہ مجھ کو مردہ کر دیا ہے خواہشات نفس نے،
مجھ کو مردہ کر دیا ہے خواہشات نفس نے، ارے ایک ٹھوکر یا علی اب زندگی کے نام سے۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ کہ عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، عشق علی ہی اصل میں ہے زندگی کا نام، اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام، اور بغض ہے علی سے فقط خودکشی کا نام، کہ ابا کا نام دشمن حیدر بتائے کیا، ابا کا نام دشمن حیدر بتائے کیا، ارے کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا ابا کا نام دشمن حیدر بتائے گا، کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام۔ ابا کا نام دشمن حیدر بتائے کیا، کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام، کیسے بتائے گا وہ کسی اجنبی کا نام۔ دو مقطع چنچے پیش کروں، 13 رجب کے لیے قصیدہ کہا تھا، دیکھیں میسا بھائی کہ کتنا حسین آج سویرا نجف میں ہے، کتنا حسین آج سویرا نجف میں ہے، اور جلوہ نشین واری سے کعبہ نجف میں ہے، جلوہ نشین واری سے کعبہ نجف میں ہے۔ یہ بھی مطلب سماعت فرمائیں گے بھائی کہ آدم کا علم نوح کا تقوی نجف میں ہے، آدم کا علم نوح کا تقوی نجف میں ہے، آدم کا علم نوح کا تقوی نجف میں ہے، اور مریم کے لال تیرا مسیحا نجف میں ہے، مریم کے لال تیرا مسیحا نجف میں ہے، کہ چاروں طرف ولادت حیدر کی دھوم ہے، چاروں طرف ولادت حیدر کی دھوم ہے، وہ ہر ایک
آج چاہنے والا نجف میں ہے، ہر ایک آج چاہنے والا نجف میں ہے۔ شیئر سماعت فرمائیے، بلال بھائی دیکھیں گے کہ محو طواف روضہ حیدر ہیں زائرین، محو طواف روضہ حیدر ہیں زائرین، محو طواف روضہ حیدر ہیں زائرین۔ ارے محسوس ہو رہا ہے کہ کعبہ نجف میں ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کعبہ نجف میں ہے، کہ اس رخ سے بھی علی کی فضیلت کو دیکھیے، اس رخ سے بھی علی کی فضیلت کو دیکھیے، او 11 امامتوں کا بھروسہ نجف میں، 11 امامتوں کا بھروسہ نجف میں ہے، کہ چوگرد جس کے سہیلے مشیت ہے جلوہ گر، چوگرد جس کے سہیلے مشیت ہے جلوہ گر، او ایسی فضیلتوں کا جزیرہ نجف میں ہے، ایسی فضیلتوں کا جزیرہ نجف میں ہے۔ آخری بس 2 شعر، کہ کندہ ہے جس پا مظہر اوصاف کردگار، کندہ ہے جس پا مظہر اوصاف کردگار، اور عصمت کا ایک ایسا نگینہ نجف میں ہے، عصمت کا ایک ایسا نگینہ نجف میں ہے۔ بس آخری شعر پیش کرو، ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ 11 امامتوں کا بھروسہ نجف میں ہے، ارے کل انبیاء بھی آئے ہیں دینے کو تہنیات، کل انبیاء بھی آئے ہیں دینے کو تہنیات، اور نور خدا کا آج اجالا نجف میں ہے، نور خدا کا آج اجالا نجف میں ہے، کہ لایا ہے شعر کہے کہ نئے جشن کے لیے، لایا ہے شعر کہے کہ نئے جشن کے لیے، لایا ہے شعر کہہ کے نئے جشن کے لیے، اور خوشنود کو بھی پڑھنا قصیدہ نجف میں۔ مصطفیٰ صاحب ہماری فہرست میں چند اور بہت ہی نایاب شعراء کرام رہ گئے ہیں جو حضرات
باہر ہے، میں ابھی باہر گیا تھا، کافی تعداد میں لوگ باہر ہیں، تو گزارش ہے کہ اگر تشریف لے آئے. میں بہت زیادہ گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاعر میر صاحب زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. انتخاب بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں. اے شباب صاحب آگے آ جائیں. اب یہ جواد آگے آ جائیں. آئیے عباس بینی صاحب قبلہ. نہیں ٹھیک تو ہیں، آئیے آگے زیادہ ٹھیک رہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ایک صلوات پہلے ایک مطلب 2-3 شعر بنایا فرما لیں کہ اگر شعلوں میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا، اگر شعلوں میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا تو اے مولا وہ فریادی تیری درگاہ میں. اگر شعلوں میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا، اگر شعلوں میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا، اگر شعلوں میں ابراہیم یوسف چاہ میں ہوگا تو اے مولا وہ فریادی تیری درگاہ میں ہوگا، تو اے مولا وہ فریادی تیری درگاہ میں ہوگا. یہ شعر دیکھیں کہ جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے، جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے، وہ ظاہر جس گھڑی ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا. جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے، جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے، جو سارے انبیاء کی چھپ کے نصرت کرتا رہتا ہے، وہ ظاہر جس گھڑی ہوگا تو بیت اللہ میں ہوگا. اور یہ شعر شعراء سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے اوپر کہ رضائے رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل. کہ رضائے رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل، ابھی تو خود مدینے کا مسافر راہ میں ہوگا. رضائے رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل. ارے بھیا شباب حسن آپ آگے آ جائیے. کہ رضائے رب کی منزل نفس اس کا کر چکا حاصل، ابھی تو خود مدینے کا مسافر راہ میں ہوگا، ابھی تو خود مدینے کا مسافر راہ میں ہوگا. یہ شعر بھی دیکھیں. ایک بات کہنے کی کوشش کی حسن فرح صاحب دیکھیں کہ ستارے محو حیرت دیکھتے ہوں گے شب ہجرت. کہ ستارے محو حیرت کہ ستارے محو حیرت دیکھتے ہوں گے شب ہجرت، حفاظت کے لیے سورج حصار ماہ میں ہوگا. ستارے محو حیرت دیکھتے ہوں گے شب ہجرت، ستارے محو حیرت دیکھتے ہوں گے شب ہجرت، حفاظت کے لیے سورج حصار ماہ میں ہوگا، حفاظت کے لیے سورج حصار ماہ میں ہوگا. حفاظت کے لیے سورج حصار ہوگا. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات
کہ ملیں گے شکل میں لعنت کے بس سکے ملامت کے، ملیں گے شکل میں کہ ملیں گے شکل میں لعنت کی بس سکے ملامت کے، گزارا ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا۔ ملیں گے شکل میں لعنت کی کچھ سکے ملامت کے، گزارا ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا، گزارا ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا، گزارا ظالموں کا بس اسی تنخواہ میں ہوگا۔ اور چراغوں کا نہیں محتاج نور جذبہ نصرت، دیکھیں ایک شعر الگ سے ہو گیا، کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی ممدوح کے شان میں ہو، لیکن بہرحال ہو گیا، ملاحظہ فرما لیں کہ چراغوں کا نہیں محتاج نور جذبہ نصرت، دیکھیے بات کہنے کی کوشش کیے کہ چراغوں کا نہیں محتاج نور جذبہ نصرت، یہ ثابت بھی شب عاشور خیمہ گاہ میں ہوگا، یہ ثابت بھی شب عاشور، چراغوں کا نہیں محتاج نور جذبہ نصرت، چراغوں کا نہیں محتاج نور جذبہ نصرت۔ دیکھیں الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، اتنی دیر سے شعرا پڑھ رہے ہیں، ایسے سنیے کہ کسی شاعر کو نہ کہنا پڑے گا کہو سبحان اللہ، ایک صلوات پڑھے کہ چراغوں کا نہیں محتاج نور جذبہ نصرت، یہ ثابت بھی شب عاشور خیمہ گاہ میں ہوگا، یہ ثابت بھی شب عاشور خیمہ گاہ میں ہوگا۔ اب یہ شعر حضرات ملاحظہ فرمائیں، آج ان کی تاریخ کی مناسبت سے لیے، جس مناسبت سے محفل ہے کہ سکونت مستقل ہوگی جہاں مولود کعبہ کی، ملاحظہ فرمائیں کہ سکونت مستقل ہوگی، سکونت مستقل ہوگی جہاں مولود کعبہ کی، قیام فخر مریم اس عبادت گاہ میں ہوگا۔ سکونت مستقل ہوگی جہاں مولود کعبہ کی، سکونت مستقل ہوگی جہاں مولود کعبہ کی، قیام فخر مریم اس عبادت گاہ میں ہوگا، قیام فخر مریم، قیام فخر مریم اس عبادت گاہ میں ہوگا، قیام فخر مریم اس عبادت گاہ میں ہوگا، قیام فخر مریم اس عبادت گاہ میں ہوگا۔ اور بہت چھوٹی سی بہر میں یہ ملاحظہ فرما لیں، ایک مطلب 4-5 شعر اور فرما لیں۔ دیکھیے آپ نے محفل کا آغاز کیا تھا حیدر رضا صاحب نے، میں بھائی عباس ارشاد سے ردیف وہی ہے، بس قافیہ تھوڑا بدلا ہوا، ملاحظہ فرمائیں کہ ہوں علی جانشین احمد میں، کہ ہوں علی جانشین احمد میں، کل اماموں کا باپ اور جد میں، ہوں علی جانشین احمد میں، ہوں علی جانشین احمد میں، کل اماموں کا باپ اور جد میں، کل اماموں کا باپ اور جد میں۔ شعر دیکھیں حضرات، ملاحظہ فرمائیں کہ مانیے لا الہ الا اللہ، دیکھیں مانیے لا الہ الا اللہ، رب کا اقرار کفر کی رد میں، مانیے لا الہ الا اللہ، 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 رب کا اقرار کفر کی رد میں، رب کا اقرار، مانیے لا الہ الا اللہ، رب کا اقرار کفر کی رد میں،
رب کا اقرار کفر کی رد میں. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ گرد میرے حرم طواف کرے, گرد میرے حرم طواف کرے. آئیے تنویر صاحب آگے آئیے, ایک صلوات دیکھیں. میں باقی شعراء کے لیے بھی بعد میں محفل سجی رہے, ایک صلوات پڑھ ہمارے کہ گرد میرے شعر دیکھیں کہ گرد میرے حرم طواف کرے اور جس کے لب چومے سنگ اسود میں. گرد میرے حرم طواف کرے, گرد میرے حرم طواف کرے اور جس کے لب چومے سنگ اسود میں, جس کے لب چومے سنگ اسود میں. اور شعر دیکھیں حضرات کہ ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, کہ ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, باطناً ان کا جد امجد میں. ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, باطناً ان کا جد امجد میں, باطناً ان کا جد امجد میں. ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, ظاہراً میرے جد, ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم, باطناً ان کا جد امجد میں, باطناً ان کا جد امجد میں. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ انبیاء اوصیاء کی صورت میں, دیکھیں میرے مولا کا قول ہے کہ میں بار بار رجت کرنے والا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء اوصیاء کی صورت میں, انبیاء اوصیاء کی صورت میں درج کرتا ہوں اپنی آمد میں. انبیاء اوصیاء کی صورت میں, انبیاء اوصیاء کی صورت میں, انبیاء اوصیاء کی صورت میں درج کرتا ہوں اپنی آمد میں. اور جنگ بیر العلم کا فاتح ہوں, جنگ بیر ال, دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ جنگ بیر العلم کا فاتح ہوں, کر کے جنات کو مقید میں. جنگ بیر العلم کا فاتح ہوں, جنگ بیر العلم کا فاتح ہوں, کر کے جنات کو مقید میں. اور یہ شعر حضرات دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, میرے مولا کا قول ہے اور اسی قول کو نظم کیا دوسرے مصرے میں عباس بندی صاحب ملاحظہ فرمائیں, سکلان صاحب, اور جو ہم ماشاءاللہ ذاکرین بیٹھے کہ نور اول کو غور سے دیکھو, کہ نور اول کو, سادہ سادہ مصرع ہے لیکن مولا کا قول ہے, خورشید بھائی دیکھے کہ نور اول کو, نور اول کو غور سے دیکھو, میں محمد ہوں اور محمد میں. نور اول کو غور سے دیکھو, 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 نور اول کو غور سے دیکھو. نور اول کو غور سے دیکھو, میں محمد ہوں اور محمد میں. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ دیکھیں بہت احتیاط سے کہا ہے, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ ملک واجب کا میں ہوں دروازہ, کہ ملک واجب کا میں ہوں دروازہ, اور شہر امکان کے لیے حد میں. ملک واجب کا میں ہوں دروازہ,
ملک واجب کا میں ہوں دروازہ اور شہر امکان کے لیے حد میں، شہر امکان کے لیے حد میں. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات کہ ساری مخلوق کو پڑھاتا ہوں. قافیہ ملاحظہ فرمائے، خاص طور پر خورشید بھائی آپ قافیہ ملاحظہ فرمائے، ایک صلوات پڑھیں محمد کہ ساری مخلوق، دیکھیں کیا کہ ساری مخلوق کو پڑھاتا ہوں، ساری مخلوق کو پڑھاتا ہوں زندگی کے حروف ابجد میں. ساری مخلوق کو پڑھاتا ہوں، ساری مخلوق کو پڑھاتا ہوں زندگی کے حروف ابجد میں، زندگی کے حروف ابجد میں، زندگی کے حروف ابجد میں. اب دیکھیں یہ بھی شعر ہو سکتا ہے کسی لائق ہو کہ زندگی کے حروف ابجد میں اور وجہ رب قامت مشیت بھی. یہ شعر رائگاں نہیں ہونا چاہیے، ملاحظہ فرمانے کہ وجہ رب. دیکھیں عام محفل میں چاہے لیکن یہاں خواص بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ وجہ رب قامت مشیت بھی، وجہ رب قامت مشیت بھی عرش اعظم کے واسطے قدم ہے. وجہ رب قامت مشیت بھی، وجہ رب قامت مشیت بھی، وجہ رب قامت مشیت بھی عرش اعظم کے واسطے قدم ہے، عرش اعظم کے واسطے قدم ہے. اور اے مقصر تجھے خیال رہے، اے مقصر تجھے خیال رہے، اے مقصر تجھے خیال رہے آؤں گا اندرون مرقد میں. اے مقصر تجھے خیال رہے، اے مقصر تجھے خیال رہے، اے مقصر تجھے خیال رہے، اے مقصر تجھے خیال رہے آؤں گا اندرون مرقد میں، آؤں گا اندرون مرقد میں. ہے خدا سے یہی دعا میسم کربلا جاؤں ہو کہ مشہد میں. اور ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم، ظاہراً میرے جد ہیں ابراہیم، باطناً ان کا جد امجد میں، باطناً ان کا جد امجد میں. اس سے قبل کہ میں بلال قاضی صاحب کو آواز دوں، میں ملتمس ہوں محفل کو مترنم بن دینے کے لیے جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظور نذرانے کے لیے تشریف لائیں. تو حضرات ابھی تک اندر تشریف چار دوسرے حاضر کر رہا ہوں میں عرض کرتا ہوں. تیرا وجود نہ ہوتا تو ذہن انسان سے، تیرا وجود نہ ہوتا تو ذہن انسان سے، وجود رب کا تصور ہی مٹ گیا ہوتا، وجود رب کا تصور ہی مٹ گیا ہوتا. او تیرے صفات مشابہ ہیں اتنے خالق سے، اگر خدا نہیں ہوتا تو تو خدا
हैं इतने खालिक से, अगर खुदा नहीं होता तो तू खुदा होता। बस आखिर कलाम में 2 मतले और 3 या 4 शेर हाजिर खिदमत है। एक दुरूद भेज दें आप हज़रात। महफिल सजी जो साक़िए कौसर की शान में, महफिल सजी जो साक़िए कौसर की शान में, अहले किसा सबाए हमारे मकान में, अहले किसा सबाए हमारे मकान में। ये भी मतलब मुलाहिज़ा फरमाए कि चक्कर लगा के देख लो सारे जहान में, चक्कर लगा के देख लो सारे जहान में, मिदहत अली की पाओगे तुम हर ज़बान में, मिदहत अली पाओगे तुम हर ज़बान में। वो अपनी माँ के साथ जहन्नम में जाएगा, वो अपनी माँ के साथ जहन्नम में जाएगा। नामे अली जो लेता नहीं है अज़ान में, जहन्नम में जाएगा। नामे अली जो लेता नहीं है अज़ान में, नामे अली जो लेता नहीं है अज़ान में। जब देखता हूँ दुश्मने हैदर की सूरतें, जब देखता हूँ दुश्मने हैदर की सूरतें, जी चाहता है आग लगा दूं जहां। जब देखता हूँ दुश्मने हैदर की सूरतें, जी चाहता है आग लगा दूं जहान में। बस ये आखिरी शेर। जी चाहता है आग मुद्दत से कर रही है सनाबू तुराब की, मुद्दत से कर रही है सनाबू तुराब की।
اس واسطے مٹھاس ہے اردو زبان میں. حضرات، جناب فرید مصطفیٰ صاحب ادھر سرا تھے، بس چند اشعار کی اجازت میں بلال صاحب سے لے رہا ہوں، اس کے بعد بلال صاحب آپ کے سامنے ہوں گے. ایک مطلع اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں. عرض کر رہا ہوں کہ مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائے ہیں، مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائے ہیں، تیری مدحت کے پرچم کو تیرے شاعر اٹھائے ہیں. مخالف کب تیرے دنیا میں ان کو روک پائے ہیں، تیری مدحت کے پرچم کو تیرے شاعر اٹھائے ہیں. لبوں تک مسکراہٹ تو ذرا تاخیر سے پہنچی، لبوں تک مسکراہٹ تو ذرا تاخیر سے پہنچی، ہمارے دل تیری آمد پر پہلے مسکرائیں. بس ایک مطلب چند شعر کہ پھیلی ہے اس قدر تیری آمد کی روشنی، پھیلی ہے اس قدر تیری مرقت کی روشنی، پھیلی ہے اس قدر تیرے مرقت کی روشنی، عرش اولا سے مل گئی گنبد کی روشنی، عرش اولا سے مل گئی گنبد کی روشنی. شعر دیکھیں کہ سورج کی روشنی کو ہے دھندلا کیے ہوئے، سورج کی روشنی کو ہے دھندلا کیے ہوئے، اس کائنات میں تیری آمد کی روشنی، اس کائنات میں تیری آمد کی روشنی. اور قرآن ایک بنایا ہے قرآن کی طرح، قرآن ایک بنایا ہے قرآن کی طرح، خالق نے خلق کر کے تیرے قد کی روشنی، کہ خالق نے خلق کر کے تیرے قد کی روشنی، خالق نے خلق کر کے تیرے قد کی روشنی. بہت مختصر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر علی نماز میں کھلنے لگا تجھے، ذکر علی نماز میں کھلنے لگا تجھے، بولے ملک لحد میں تیری رت کی روشنی. کہ ذکر علی نماز میں کھلنے لگا تجھے، بولے ملک لحد میں تیری رت کی روشنی. مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو روک کر، میں نے کہا علی ہے میری سانسوں میں بسا، میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کر. ذکر علی نماز میں کھلنے لگا تجھے، بولے ملک لحد میں تیری رت کی روشنی. اور مدح علی کی فصل میں ہم نے ہزار بار، مدح علی کی فصل میں ہم نے ہزار بار، مدحت کی سرزمی سے برآمد کی روشنی. مدحت کی سرزمی سے برآمد کی روشنی. قافیہ ہے کہ کر کے اسیر امام کو خود قید ہو گئے، کر کے اسیر امام کو خود قید ہو گئے، جو یہ سمجھ رہے تھے مقید کی روشنی، جو یہ سمجھ رہے تھے مقید کی روشنی. بس آخری شعر کہ جو یہ سمجھ رہے تھے مقید کی روشنی، بڑھتا رہے ہجوم یوں ہی زائرین کا، بڑھتا رہے ہجوم، ظاہر موجود ہیں کہ بڑھتا رہے ہجوم یوں ہی زائرین کا، یا رب تو چھین لے نظر بد کی روشنی.
यारब तू छीन ले नजर बद की रोशनी। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ खतीब व शायर अहले बैत आली जनाब बिलाल काज़मी साहब से कि तशरीफ लाए। नारे हैदरी, नारे सलवार, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलावत की गुजारिश है। मतलब कि शाम के मिंबर पर जारी खुतबे सज्जाद है। शाम के मिंबर पर जारी खुतबे सज्जाद है। कैद में सूरज है लेकिन रोशनी आजाद। शाम के मिंबर पर जारी खुतबे सज्जाद है। कैद में सूरज है लेकिन रोशनी शेर नजर है। कैद में सूरज है लेकिन भाई शेर नजर है, रोशनी आजाद है। मीसम भाई शेर नजर है के देखता हूँ जब कोई मस्जिद तो आता है ख्याल। देखता हूँ जब कोई मस्जिद तो आता है ख्याल। सैयदे सज्जाद का खेमा भी आबाद है। शाम के मिंबर पर जारी, शाम के मिंबर पर जारी शाम के मिंबर पर जारी खुतबे सज्जाद है। कैद में सूरज है लेकिन रोशनी आजाद है। देखता हूँ जब कोई मस्जिद तो आता है ख्याल। सैयदे सज्जाद का खेमा अभी आबाद है। मुझसे पूछो मैं बताता हूँ दमे ईसा का राज। मुझसे पूछो मैं बताता हूँ दमे ईसा का राज। उनको एक बीमार का इसमें गिरामी याद है। मुझसे पूछो मैं बताता मुझसे पूछो देखता हूँ जब कोई मस्जिद तो आता है ख्याल। सैयदे सज्जाद का खेमा भी आबाद है। मुझसे पूछो मैं बताता हूँ दमे ईसा का राज। उनको एक बीमार का इसमें गिरामी याद है। एक मतला एक शेर मधे ममदूह में और फिर चंद अशार और मुलाजा फरमाए। चूँकि खवास हैं और अहले नज़र हैं मुसाफिराने
عشق جناب امیر تشریف فرما ہیں، مجھے امید ہے کہ ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ احترام اسم واجب ہے، خرد سے کام لو۔ احترام اسم واجب ہے، خرد سے کام لو، پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا احترام اسم واجب ہے، خرد سے کام لو، پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو، پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو۔ ہمارے بزرگ شعراء یہاں تشریف فرمائیں، شعر نظر ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو۔ مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ، سنیے گا شعر، مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ، پائیداری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو۔ مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ، مل کے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ، پائیداری چاہیے تو پائے حیدر۔ چند اشعار گیسووں والے کی بارگاہ میں، ابھی مصرع تھا جونپور میں، تو حضرت کی بارگاہ میں چند اشعار مسئلہ نظر مصرع تھا کہ مؤذن کربلا کی عظمت کسی کی عظمت سے کم نہیں ہے۔ مطلب نظر ہے کہ جو عرض کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے، جو عرض کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ کوئی بھی صحرا جو عرض کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں۔ کجا یہ کاغذ یہ روشنائی، کجا تیری منقبت سرائی، دعائیں چاہتا ہوں، کجا یہ کاغذ یہ روشنائی، کجا تیری منقبت سرائی، تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے متائے لوح و قلم نہیں۔ اہل نظر تشریف فرما ہے، تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے، کجا یہ کاغذ یہ روشنائی، کجا تیری منقبت سرائی، تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے متائے لوح و قلم نہیں ہے۔ دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ شعر نظر کرتا ہوں، ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے۔ کجا یہ کاغذ یہ روشنائی، کجا تیری منقبت سرائی، تیرا قصیدہ لکھوں تو کیسے متائے لوح و قلم۔ ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر، کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے۔ ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر، کرے نہ قرآن جس میں شانہ
وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے. کرے نہ قرآن جس میں شانہ ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر. کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے. شعر نظر ہے کہ زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. تیرے فرس کا نشان سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. زمانہ بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. تیرے فرس کا نشان سم ہے وہ تیرا نقش قدم. تیرے فرس کا نشان سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. نجات کے آستاں پر جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے. نجات کے آستاں پر جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے جبھی تو مرنے کا غم نہیں. ہٹے نگاہ حسین جس سے وہ تیرا چہرہ نہیں ہے اکبر. کرے نہ قرآن جس میں شانہ وہ تیری زلفوں کا خم نہیں ہے. زمانے بھر میں ہے جس کے چرچے وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. تیرے فرس کا نشان سم ہے وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے. نجات کے آستاں پر جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے. کفن کو مس کر لیا ہے میں نے کفن کو مس کر لیا ہے میں نے جبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. شعر نظر کرتا ہوں بھائی. شعر کفن کو مس کر لیا ہے میں نے جبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے. جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں وفا کی تاریخ لکھنے والے جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں وفا کی تاریخ لکھنے والے. ہزاروں بازو قلم ہے لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے. وفا کی تاریخ لکھنے والے ہزاروں بازو قلم ہے لیکن کسی کا بازو. ہزاروں بازو قلم ہے لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے.
ہزاروں بازو قلم ہیں لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے. شعر خاص طور سے آپ حضرات کے لیے. تمہاری الفت میں ہم نے اکبر، تمہاری الفت میں ہم نے اکبر کیا ہے وعدہ تو جان بھی دیں گے. تمہاری الفت میں ہم نے اکبر، وہ جس میں تبدیلیاں ہو ممکن وہ حرف قول و قسم نہیں ہے. وہ جس میں تبدیلیاں ہو ممکن وہ حرف قول و قسم نہیں ہے. ہمارے ٹوٹے دلوں سے لے کر حسین کے قلب نازنی تک، ہمارے ٹوٹے دلوں سے لے کر کوئی تو گوشہ ہمیں دکھاؤ جہاں پہ اکبر کا غم نہیں ہے. ہمارے ٹوٹے دلوں سے لے کر حسین کے قلب نازنی تک کوئی تو گوشہ ہمیں دکھاؤ جہاں پہ اکبر کا غم نہیں ہے. شعر خاص طور سے دست ادب جوڑ کے شاید کسی لائق ہو. ملاحظہ فرمائیے گا شعر. جو قتل گاہوں کو دیکھتا ہوں وفا کی تاریخ لکھنے والے، ہزاروں بازو قلم ہیں لیکن کسی کا بازو قلم نہیں ہے. جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں. جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں. الف سے ہوگا عالم وہاں پر یہ عین والا عالم میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں. جہاں بنا میں عزائے اکبر شبوں کی بیداریاں نہیں ہیں. الف سے ہوگا علم وہاں پر یہ عین والا علم نہیں ہے. الف سے ہوگا علم وہاں پر یہ عین والا علم نہیں ہے. شعر نظر ہے. میں ایک مسافر ہوں جستجو کا، میں ایک مسافر ہوں جستجو کا، مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف. میں ایک مسافر ہوں جستجو کا، مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف، تمہارے ماتھے کا نور کیا ہے جو نام اکبر رقم نہیں ہے. میں ایک مسافر ہوں جستجو کا، مجھے بس اتنا بتاؤ یوسف، تمہارے ماتھے کا نور کیا ہے جو نام اکبر رقم نہیں ہے. شعر نظر ہے. ملاحظہ فرمائیے گا. جو لکھنے بیٹھی تیرا سراپا تو لکھتے لکھتے اذان بولی. جو لکھنے بیٹھی تیرا سراپا تو تشنگی اکبر. کہاں پر تھی یہ خدا ہی جانے. دوسرا مصرع نظر کرنے جا رہا ہوں. حرارت تشنگی اکبر، حرارت تشنگی اکبر کہاں پر تھی یہ خدا ہی جانے. جہاں پر اتری تھی پیاس اس کی وہاں کا ساحل بھی نم نہیں ہے. حرارت تشنگی اکبر کہاں پر تھی یہ خدا ہی جانے. شہزادی آپ لوگوں کو جزا دیں، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. حرارت تشنگی اکبر کہاں پر تھی یہ خدا ہی جانے. جہاں پر اتری تھی پیاس اس کی وہاں کا ساحل بھی نم. چند اشعار حکم ہے ملاحظہ فرما لیں. ایک صلوات کی گزارش ہے. مطلع نظر ہے کہ جس نے دل میں غم شبیر بسا رکھا ہے اس نے خوشیوں کو نگاہوں سے گرا رکھا ہے.
گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے، مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے۔ خورشید بھائی، مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے۔ مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے، خون کے ماتم نے میرا خون، خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے۔ لکھنؤ فرش عزا ہے تیرا چپا چپا، لکھنؤ فرش عزا ہے تیرا چپا چپا، اس لیے نام تیرا شہر عزا رکھا۔ لکھنؤ فرش عزا ہے تیرا چپا چپا، اس لیے نام تیرا شہر عزا۔ گزارش ہے ایک نجف رسا نعرہ لگا دیں آپ حضرات میں۔ گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے۔ لکھنؤ شہر عزا فرش عزا ہے تیرا چپا چپا، اس لیے نام تیرا شہر عزا۔ حضرت نوح، حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا، جناب نوح کی رعایت، حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفن کرب و بلا ہے۔ حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا، حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفن کرب و بلا رکھا ہے۔ اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا؟ خدا حسین کا واسطہ ہے، آقا کا ہر چاہنے والا اس شعر میں شریک ہے۔ اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا؟ میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا، اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا؟ میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے۔ میں نے خود کو نازک شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، شاید مستحق کے دعا قرار دے۔ شعر حاضر خدمت ہے کہ گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے، یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے۔ لکھنؤ فرش عزا ہے تیرا چپا چپا، اس لیے نام تیرا شہر عزا رکھا ہے۔ حضرت نوح اسے دیتے ہیں جینے کی دعا جس کے گھر میں کفن کرب و بلا۔ اب مجھے کون مٹائے گا بھلا کرب و بلا؟ میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے۔ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم، غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم، غور کرو، جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا۔ ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم، غور کرو، ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ عالم۔ مقتبی ملاحظہ فرمائے، ایک اشارہ ہے یہ منبر پر۔ میں نے خود کو تیری مٹی میں، میں نے خود کو تیری مٹی میں ملا رکھا ہے، میں نے خود کو تیری مٹی میں۔ شہر میں اب نہ جلے گا کسی مظلوم کا گھر۔ ایک شعر آپ کا حکم تھا تو یاد آ گیا ہے، شہر میں اب نہ جلے گا کسی مظلوم کا گھر، میں نے ایک اشک سرے دوش ہوا رکھا۔
زلزلے گا کسی مظلوم کا گھر، میں نے ایک عشق سرے دوش ہوا، مقطع خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، میں نے ایک عشق سرے دوش ہوا رکھا ہے، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر ثواباً حاضر ہوا ہوں، بس بہت ہی اختصار سے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں ابھی زنجیر کے ماتم اور قما کے ماتم کے حوالے سے بلال بھائی نے شعر 4 مصرے میں بھی پیش کروں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں بتا رہا ہے یہ صبر و سکون کا رشتہ، جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لیں، ہمیں زیادہ دیر نہیں پڑھنا ہے، ہمارے بعد شعراء ہیں ان کے لیے بھی ختم۔ بتا رہا ہے صبر و سکون کا رشتہ، خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ، خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ، ہم اپنا خون بہائے نہ کیوں بنا بے حسین، ہم اپنا خون بہائے نہ کیوں بنا میں حسین، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ، ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ۔ صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھیں محمد ایک مطلع اور چند اشعار کو ملاحظہ فرما لیں، بطور خاص مطلع ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ میں
सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक मतलब 2-3 शेर मुराद फरमाए। सब फरिश्ते बड़ी हसरत से नजर रखते हैं, सब फरिश्ते बड़ी हसरत से नजर रखते हैं। हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते हैं, हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते हैं। सिर्फ 2-3 शेर हम मुलाना कीजिएगा। हम जो ज़हरा तेरी दहलीज पे सर रखते हैं, मशवरा कई लिया कहते हैं खुदा से हम लोग, मशवरा कई लिया कहते हैं खुदा से हम लोग, तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं, तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं, तेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं। अब शेर बुलाना कीजिएगा कि हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश न करो, हमको दीवारों में चुनवाने की कोशिश न करो, हम तो काबे में भी गुंजाइशे तर रखते हैं, तो काबे में भी गुंजाइशे तर रखते हैं, हम तो काबे में भी गुंजाइशे तर रखते हैं। ये भी शेर देखिएगा कि दर शबीर पद से रोज से सर छोड़ाया, दर शबीर पद से रोज से सर छोड़ाया, सारे अफलाक मेरे पाँव पे सर रखते हैं, सारे अफलाक मेरे पाँव पे सर रखते हैं। कौन समझे तेरी तौसीफ के मिसरों का विकार, कौन समझे तेरी तौसीफ के मिसरों का विकार, एक ही बैत पे हम खुल्द में घर रखते हैं, एक ही बैत पे हम खुल्द में
मेरी तस्बीह के दाने ये असर रखते हैं। जनाब वक़ार साहब ने जिस शेर पे शेर उसी वजह से आगाज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है। कि ज़र की हाजत न तमन्नाए गुहर रखते हैं, ज़र की हाजत न तमन्नाए गुहर रखते हैं, हम तो खुशनूद ये मौला पर नज़र रखते हैं। ज़र की हाजत न तमन्नाए गुहर रखते हैं, हम तो खुशनूद ये मौला पर नज़र रखते हैं। और उल्फते आल में हम अपने गले कटवा कर, उल्फते आल में हम अपने गले कटवा कर मौत के बाद भी जीने का हुनर रखते हैं। ज़र की हाजत तमन्नाए गुहर रखते हैं, हम तो खुशनूद ये मौला पर नज़र रखते हैं। उल्फते आल में हम अपने गले कटवा कर मौत के बाद भी जीने का हुनर रखते हैं। और अभी हमारे पढ़ना तो कुछ और था मगर अब हालात बदलते जा रहे हैं। अभी फरीद साहब ने पढ़े तो उसमें से दो मसले और एक शेर में समझिया कर रहा हूँ कि ढूंढा चिराग लेके ज़मीन आसमान में, ढूंढा भाई ढूंढा चिराग लेके ज़मीन आसमान में, तुमसा हंसी मिला नहीं दोनों जहान में, तुमसा हंसी मिला नहीं दोनों जहान में। अब ये मतलब और एक शेर से पढ़ा कि होने न दे जो जिक्र अली इस जहान में, होने न दे जो जिक्र अली इस जहान में, तो अल-कायदा में दम है न दम तालिबान में। होने न दे जो जिक्र अली इस जहान में, होने न दे जो जिक्र अली इस जहान में, अल-कायदा में दम है न दम तालिबान में। और होती रहेंगी दुश्मने हैदर पर लानतें, होती रहेंगी दुश्मने हैदर पर लानतें, महफिल जमीन पर हो कि हो आसमान में। होती रहेंगी दुश्मने हैदर पर लानतें, महफिल जमीन पर हो कि हो आसमान में। और अभी हमारे बिलाल कामिल साहब ने बहुत अच्छे शेर अशार पेश किए जनाब अकबर की शान में। मुझे भी याद एक शेर एक है कि मरहब को दो किया शहद दुलदुल सवार ने, मरहब को दो किया शहद दुलदुल सवार ने, और रग रग का खून चूस लिया जुल्फ़िकार ने, रग रग का खून चूस लिया जुल्फ़िकार ने। और शेष समाफा में समझा रग रग का खून चूस लिया जुल्फ़िकार ने। और अकबर को हुस्न दे दिया और अब्बास को जलाल, अकबर को हुस्न दे दिया अब्बास को जलाल, और लहजा अली का ले लिया परवरदिगार ने। अकबर को हुस्न दे दिया अब्बास को जलाल, अकबर को हुस्न दे दिया अब्बास को जलाल, लहजा अली का ले लिया परवरदिगार ने, लहजा अली का ले लिया परवरदिगार ने। नारे सभा लहजा अली के ले लिया परवरदिगार ने। बस छोड़ दो शोर होती शेर मिसमिया है वो तो काफी हिंदी के हैं, मैं पढ़े देता हूँ। कहाँ मिलते हैं मुझे। एक बार नारे सलवा पढ़े तो बहुत लिखे थे मगर गुंजाइश नहीं है, वक्त नहीं है। बहरहाल कि ये अभी इमाम मोहम्मद तक़ी साहब की शान में हुई थी महफिल ताज़मैन में, उसी के शेर है कि था लफ्ज़ कुन न तेरे ख़ानदान से पहले, था लफ्ज़ कुन
نہ تیرے خاندان سے پہلے وہ فقط خدا تھا رسول زمان سے پہلے، فقط خدا تھا رسول زمان سے پہلے. تقی کے سامنے رسوا ہوا بہت یحییٰ، تقی کے سامنے رسوا ہوا بہت یحییٰ. چلا تو آیا تھا وہ آن بان سے پہلے، یہ قطع بند ہے. چلا تو آیا تھا وہ آن بان سے پہلے، اور سمجھ میں آ گیا اس کو یہ سامنے آ کر کہ تقی کا گیان ہے ہر وگیان سے پہلے. تقی کے سامنے صبح ہوا بہت یحییٰ. چلا تو آیا تھا وہ آن بان سے پہلے، سمجھ میں آ گیا اس کو یہ سامنے آ کر تقی کا گیان ہے ہر وگیان سے پہلے. تقی کا گیان ہے ہر وگیان سے پہلے. بس ایک کتابت ہے، چار مصرے اور سمجھ لیں بس، کہ بتا رہا ہے یہ ہم کو نزول قرآن کا، بتا رہا ہے یہ ہم کو نزول قرآن کا. کوئی زبان نہ تھی حق کی زبان سے پہلے، بتا رہا ہے یہ ہم کو نزول قرآن کا. کوئی زبان نہ تھی حق کی زبان سے پہلے، اور بنا ہے بعد میں دنیا کا پھر ہر ایک قانون، بنا ہے بعد میں دنیا کا پھر ہر ایک قانون. کلام پاک ہے ہر سمویدھان سے پہلے. بتا رہا ہے یہ ہم کو نزول قرآن کا. کوئی بتا رہا ہے یہ ہم کو نزول قرآن کا. کوئی زبان نہ تھی حق کی زبان سے پہلے، بنا ہے بعد میں دنیا کا پھر ہر ایک قانون. کلام پاک ہے ہر سمویدھان سے. کون جا رہا ہے؟ آپ کے میرے دوسرے پڑھیے، دوسرے چھوڑ کے وہی پڑھے میں نے. ایک مطلع اور دو شعر، اور اس کے بعد منقبت کے چند شعر، دعائیہ منقبت. ایک درود بھیج دیں محمد کہ مصطفیٰ نے پکارا ہی تھا یا علی. مصطفیٰ نے پکارا ہی تھا یا علی، تم تھے خیبر میں مشکل کشا یا علی. مصطفیٰ نے پکارا ہی تھا یا علی، تم تھے خیبر میں خیبر کشا یا علی. شعر ملاحظہ فرمائے کہ تم تھے خیبر میں خیبر کشا یا علی. جانتا ہوں خدا تم نہیں ہو مگر، جانتا ہوں خدا تم نہیں ہو مگر، کیا کروں دل میرا کیا کروں. درود بھیج دے محمد. جانتا ہوں خدا تم نہیں ہو مگر، کیا کروں دل نہیں مانتا یا علی. کیا کروں دل نہیں مانتا یا علی. اچھے سے اچھا شعر یوں ہی نکل جاتا ہے اگر اٹک گیا شاعر بیچ میں. اس وقت وہی ہوا. بہرحال ایک درود بھیج دے محمد جانتا ہوں خدا تم نہیں ہو مگر، کیا کروں دل نہیں مانتا یا علی. اس شعر کے لیے دو شعر پڑھے تھے کہ جنگ صفین میں تیرے ہوتے ہوئے
جنگ صفین میں تیرے ہوتے ہوئے ایک علی اور دیکھا گیا یا علی. جنگ صفین میں تیرے ہوتے ہوئے، جنگ صفین میں تیرے ہوتے ہوئے ایک علی اور دیکھا گیا یا علی، ایک علی اور دیکھا گیا یا علی. ایک درود بھیج دیں محمد والے. ناصر بھائی منقبت کے چند شعر دعائیہ منقبت کے مثل اجازت کہ کچھ اس طرح بھی بے قرار دل کو تو قرار دے، کچھ اس طرح بھی بے قرار دل کو تو قرار دے. میں جس زمین کی خاک ہوں وہی مجھے دیار دے. میں کچھ اس طرح بھی بے قرار دل کو تو قرار دے. میں جس زمین کی خاک ہوں وہی مجھے دیار دے. تیرے کرم سے میری التجا ہے پھر نکھار دے. تیرے کرم سے میری التجا ہے پھر نکھار دے. میں نقش قلعدم سہی مگر مجھے ابھار دے. تیرے کرم سے میری التجا نکھار دے. میں نقش قلعدم سہی مگر مجھے ابھار دے. میں نقش قلعدم سہی مگر مجھے ابھار دے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرا حریف اور آسماں دماغ ہو گیا. میرا حریف اور آسماں دماغ ہو گیا. تو اپنے خاکسار کو کچھ اور انکسار دے. میرا حریف اور آسماں دماغ ہو گیا. میرا حریف اور آسماں دماغ ہو گیا. تو اپنے خاکسار کو کچھ اور انکسار دے. تو اپنے خاکسار کو کچھ اور انکسار دے. عصائے صبر و ضبط چھوٹنے نہ پائے ہاتھ سے. عصائے صبر و ضبط چھوٹنے نہ پائے ہاتھ سے. مجھے بھی سیل عشق سے بخیریت گزار دے. عصائے صبر و ضبط چھوٹنے نہ پائے ہاتھ سے. مجھے بھی سیل عشق سے بخیریت گزار دے. ثبوت چاہتا ہے میرے سلسلے کا یہ جہاں. خورشید بھائی مولانا فرمائے کہ ثبوت چاہتا ہے میرے سلسلے کا یہ جہاں. میرے نسب کو اپنا انتساب و اعتبار دے. ثبوت چاہتا ہے میرے سلسلے کا یہ جہاں. میرے نسب کو اپنا انتساب و اعتبار دے. میرے نسب کو اپنا انتساب و اعتبار دے. آیا ہے مرثیوں سے جو انیس اور دبیر کے. آیا ہے مرثیوں سے جو انیس اور دبیر کے. میرے لہو میں علم کی وہ روشنی اتار دے. آیا ہے مرثیوں سے جو انیس اور دبیر کے. میرے لہو میں علم کی وہ روشنی اتار دے. حقیر سا ہے مدح خاں تیرا حسن فراز بھی. حقیر سا ہے مدح خاں تیرا حسن فراز بھی. تو اپنے فضل سے اسے نکھار دے. مقابلہ تو کرے گا عدو علی سے مگر. مقابلہ تو کرے گا عدو علی سے مگر. کہاں سے لائے گا قرآن کی خوبیوں کی نظیر. مقابلہ تو کرے گا عدو علی سے مگر. کہاں سے لائے گا قرآن کی خوبیوں کی نظیر. اور نبی کے بعد بلا فصل ہیں علی مولا. نبی کے بعد بلا فصل ہیں علی مولا. نہیں ہے بیچ میں کوئی نجاستوں کی لکیر. مقابلہ تو کرے گا عدو علی سے مگر. کہاں
से लाएगा कुरान की खूबियों की नज़ीर। नबी के बाद बिला फस्ल हैं अली मौला, नहीं है बीच में कोई नजासतों की लकीर। दूर भेजिए आप। एक ज़मीन में 2-3 शेर कि उसकी अता लबों पर तबस्सुम की हर लकीर, उसकी अता लबों पर तबस्सुम की हर लकीर, तोहफे मिले खुशी के उसी गम गुसार से। उसकी अता लबों पर तबस्सुम की हर लकीर, तोहफे मिले खुशी के उसी गम गुसार से। आमद पे तमाम की हंसने का ये हुनर, आमद पे तमाम की हंसने का ये हुनर, सीखा है खुदा तेरे घर की जिदार से। उसकी अता लबों पर तबस्सुम की हर लकीर, तोहफे मिले खुशी के उसी गम गुसार से। आमद पे इमाम की हंसने का ये हुनर, सीखा है खुदा तेरे घर की जिदार से। और एक शेर इस सिलसिले से और है, सीखा है खुदा तेरे घर की जिदार से। दुनिया बहुत बड़ी है बज़ाहिर मेरे इमाम, दुनिया बहुत बड़ी है बज़ाहिर मेरे इमाम, छोटी मगर बहुत है तेरी जुल्फ़िकार से। दुनिया बहुत बड़ी है बज़ाहिर मेरे इमाम, छोटी मगर बहुत है तेरी जुल्फ़िकार से। दुनिया बहुत बड़ी है बज़ाहिर मेरे इमाम, छोटी मगर बहुत है तेरी जुल्फ़िकार से। मनक़बत के दिन शेर मौलाए कायनात की खुदा का घर किसी बंदे का घर नहीं होता, खुदा का घर किसी बंदे का घर नहीं होता, अली के वास्ते ऐसा मगर नहीं होता। खुदा का घर किसी बंदे का घर नहीं होता, खुदा का घर किसी बंदे का घर नहीं होता, अली के वास्ते ऐसा मगर नहीं होता, अली के वास्ते ऐसा मगर नहीं होता। शरफ ये मिलता है मासूम जौहरी को फकत, शरफ ये मिलता है मासूम जौहरी को फकत, हर एक हाथ का धोवन गोहर नहीं होता। शरफ ये मिलता है मासूम जौहरी को फकत, हर एक हाथ का धोवन गोहर नहीं होता। अदू है जुरते हैदर का मधा गो वरना, अदू है जुरत हैदर का मधा गो वरना, ज़बान शाम पर जिक्र सहर नहीं होता। अदू है जुरत हैदर का मधा गो वरना, ज़बान शाम पर जिक्र सहर नहीं होता। लुटा के बोले अली जंग में मिली दौलत, लुटा के बोले अली जंग में मिली दौलत, जिहाद हक पे तहसील ज़र नहीं होता। लुटा के बोले अली जंग में मिली दौलत, जिहाद हक पे तहसील ज़र नहीं होता। अली के खून का धब्बा तो होता है लेकिन, अली के खून का धब्बा तो होता है लेकिन, अदू की तेख पर नक्शे ज़फ़र नहीं होता। अली के खून का धब्बा तो होता है लेकिन, अली के खून का धब्बा तो होता है लेकिन, अदू की तेख पर नक्शे ज़फ़र नहीं होता, अदू की तेख पर नक्शे ज़फ़र नहीं होता। ये शेर भी समाज फरमाए कि बहुत है खुश्क तेरी रोटियों का हर लुक़मा, बहुत है खुश्क तेरी रोटियों का हर लुक़मा, बहुत है खुश्क तेरी रोटियों का हर लुक़मा, मगर गुनाह के रोगन में तर नहीं होता। बहुत है खुश्क तेरी रोटियों का हर लुक़मा, मगर गुनाह के रोगन में तर नहीं होता। बस 3-4 शेर हो रहे हैं, दुरूद भेजिए। बशक्ले नुक्ते बा तेरा नूर है वरना, बशक्ले नुक्ते बा तेरा नूर है वरना, एक आफ़ताब कभी मुख्तसर नहीं होता। बशक्ले नुक्ते बा तेरा नूर है वरना, एक आफ़ताब कभी मुख्तसर नहीं होता। कई घरों में बैक वक्त इसलिए हैं अली, कई घरों में
बैक वक्त इसलिए हैं अली के रोशनी का कोई एक घर नहीं होता। कई घरों में बैक वक्त इसलिए हैं अली के रोशनी का कोई एक घर नहीं होता, कि रोशनी का कोई एक घर नहीं होता। हजार होते हैं नासिर सहर सिफत मंदर, हजार होते हैं नासिर सहर सिफत मंदर, ये मंजरे शब मिधत मगर नहीं होता। गुलाब जश्न में खिलते नहीं है रोजाना, गुलाब जश्न में खिलते नहीं है रोजाना, हवा के दोष पर खुशबू का सर नहीं होता, हवा के दोष पर खुशबू का सर नहीं होता। नासिर जरूरी साहब की बेहतरीन कलाम के बाद गुजारिश कर रहा हूं शायर अहले गायब आले जनाब नैयर वजीदी साहब से तशरीफ लाएं। हमारे मौलाना नारे सलावत। बहुत इख्तिसार के साथ समझा कि हजार बार गया खाना खुदा वाइज, हजार बार गया खाना खुदा वाइज, न की नजफ की जियारत तो उसने क्या देखा। हजार बार गया खाना खुदा वाइज, न की नजफ की जियारत तो उसने क्या देखा। एजाज महमूद वो मुझसे मुलाजमा कि न की नजफ की जियारत तो उसने क्या देखा। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे को वो खराशें दी, अली के बुग़्ज़ ने चेहरे को वो खराशें दी, निफाक चीख उठा जब भी आईना देखा। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे को वो खराशें दी, अली के बुग़्ज़ ने चेहरे को वो खराशें दी, निफाक चीख उठा जब भी आईना देखा। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे को वो खराशें थी, निफाक चीख उठा जब भी आईना देखा। ये कथा मौलाए कायनात और मौला अब्बास की मिली जुली मजा मुलाज़मा है कि एक बाजुए हुसैन है, एक बाजुए रसूल, एक बाजुए हुसैन है, एक बाजुए रसूल, दोनों के हाथ दीन पैगंबर की लाज है। एक बाजुए हुसैन है, एक बाजुए रसूल, दोनों के हाथ दीन पैगंबर की लाज है। और खैबर की कारजार से नहर फुरात तक आबो हवा पर बाप का बेटे का राज है। खैबर की कारजार से नहर फुरात तक, खैबर की कारजार से नहर फुरात तक आबो हवा पर बाप का बेटे का राज है। खैबर की कारजार से नहर फुरात तक आबो हवा पर बाप का बेटे का राज है। बस ये एक मतलब दो तीन शेर माने अर्ज कर रहा हूँ कि वो गई रोटियां वो अर्श से सूरा उतरा, वो गई रोटियां वो अर्श से सूरा उतरा, फौरन एहसान से एहसान का बदला उतरा। वो गई रोटियां वो अर्श से सूरा उतरा, वो गई रोटियां वो अर्श से सूरा उतरा, फौरन एहसान से एहसान का बदला उतरा। चांद तारों को मिला उसमें से कुछ यूसुफ को, चांद तारों को मिला उसमें से कुछ यूसुफ को, हुस्ने हम शक्ल पैगंबर का जो सदका उतरा। चांद तारों को मिला उसमें से कुछ यूसुफ को, चांद तारों को मिला उसमें से कुछ यूसुफ को, हुस्ने हम शक्ल पैगंबर का जो सदका उतरा। चांद तारों को मिला उसमें से कुछ यूसुफ को, चांद तारों को मिला उसमें से कुछ यूसुफ को, हुस्ने हम शक्ल पैगंबर का जो सदका उतरा। ये शेर मुलाज़मा है कि हुस्ने नासिर भाई, हुस्ने हम शक्ल पैगंबर का जो सदका उतरा, पसे कुरान जो हुआ नहजे बलागा का नुज़ूल, पसे कुरान जो हुआ नहजे बलागा का नुज़ूल, आईना उतरा था इस वास्ते चेहरा उतरा। पसे कुरान जो हुआ नहजे बलागा का नुज़ूल, पसे कुरान जो हुआ नहजे बलागा का नुज़ूल, आईना उतरा था इस वास्ते चेहरा उतरा। पसे कुरान जो हुआ नहजे बलागा का नुज़ूल, आईना उतरा था इस वास्ते चेहरा उतरा। ये आखिरी शेर के पसे कुरान जो हुआ नहजे बलागा का नुज़ूल, आईना उतरा था
اس واسطے چہرہ اترا چادر فاطمہ زہرا نے کی لعنت اس پر، چادر فاطمہ زہرا نے کی لعنت اس پر، روز عاشور بھی جس کا نام آما اترا، چادر فاطمہ زہرا نے کی لعنت اس پر، چادر فاطمہ زہرا نے کی لعنت اس پر، روز عاشور بھی جس کا نام آما اترا، روز عاشور بھی جس کا نام آما صحیح کہہ رہے ہیں۔ رات سے پہ قطع ایک منقبت کے وہ ہم کسر اس میں قصیدے میں پوری کر دیں گے، 6 یا 7 شعر بدل قصیدے کی حج کو جائیں کہ وہ نمازیں پڑھیں، حج کو جائیں کہ وہ نمازیں پڑھیں، خلد رب میں وہ کب مکی ہوں گے، خلد رب میں وہ کب مکی ہوں گے، اور جن کی نسلیں ہیں ذوالفقار زدہ، جن کی نسلیں ہیں ذوالفقار زدہ، وہ علی کے کبھی نہیں ہوں گے، جن کی نسلیں ہیں ذوالفقار زدہ، وہ علی کے کبھی نہیں ہوں گے۔ مطلب بڑا مطلب چند سے 6-7 زیادہ کہ سر اٹھائے اتنی ہمت ہی کہاں انسان میں، سر اٹھائے اتنی ہمت ہی کہاں انسان میں، انبیاء تک ہیں دبے مولا تیرے احسان میں، انبیاء تک ہیں دبے مولا تیرے احسان میں۔ خالیہ زبان کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ قبر کی تنہائیوں وحشت میں دم گھٹنے کو تھا، قبر کی تنہائیوں وحشت میں دم گھٹنے کو تھا، آ گئے ہیں جب علی تو جان آئی جان میں، قبر کی تنہائیوں وحشت میں دم گھٹنے کو تھا، آ گئے ہیں جب علی تو جان آئی جان میں۔ شعر ملاحظہ کہ آیتوں میں ڈھل رہا ہے پنجتن کا ہر عمل، آیتوں میں ڈھل رہا ہے پنجتن کا ہر عمل، ہو رہا ہے منتقل قرآن یا قرآن میں، آیتوں میں ڈھل رہا ہے پنجتن کا ہر عمل، اور ہو رہا ہے منتقل قرآن یا قرآن میں، کہ کتنا سا رہ جائے گا قرآن الگ کر لیں اگر، کتنا سا رہ جائے گا قرآن الگ کر لیں اگر، آیتیں نازل ہوئی ہیں جو علی کی شان میں، کتنا سا رہ جائے گا
قرآن الگ کر لیں اگر آیتیں نازل ہوئی ہیں جو علی کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور پھر سقیفہ سے تقابل کیا ہو تیرا اے غدیر، پھر سقیفہ سے تقابل کیا ہو تیرا اے غدیر، فرق ہے چوری چھپے میں اور علل اعلان میں۔ پھر سقیفہ سے تقابل کیا ہو، پھر سقیفہ سے تقابل کیا ہو تیرا اے غدیر، فرق ہے چوری چھپے میں اور علل اعلان میں، فرق ہے چوری چھپے میں اور علل اعلان میں، اور دہر کے سورے میں شامل حضرت فضا بھی ہیں، دہر کے سورے میں شامل حضرت فضا بھی ہیں، آیے تطہیر ہے بس پنجتن کی شان میں، آیے تطہیر ہے بس پنجتن کی شان میں۔ یہ بس آخری شعر ملاحظہ اور کرو مسلمیہ کہ ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں سوتے جاگتے، ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں سوتے جاگتے، ہم نے یہ قرآن کبھی رکھا نہیں جدا۔ ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں سوتے جاگتے، ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں سوتے جاگتے، ہم نے یہ قرآن کبھی رکھا نہیں جزدان میں، ہم نے یہ قرآن کبھی رکھا۔ ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں سوتے جاگتے، ہم نے یہ قرآن کبھی رکھا نہیں جزدان میں۔